ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. معزز شرکائے اجلاس، پردہ-نشین خواتین اسلام، رمضان کے اس بابرکت مہینے میں جب ہمارے اور آپ کے دل عام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ دین کی جانب مائل ہوتے ہیں، راغب ہوتے ہیں، بے دین بھی دیندار بننے کی کوشش کرتا ہے، بے نمازی بھی نمازی بننے کی کوشش کرتا ہے، اس مہینے میں آج ہم سب ایک ایسے موضوع پر کچھ کہنے اور سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں جو دلوں کو نرم کرنے والا ہے، جس موضوع کو سننے کے بعد پتھر دل بھی موم ہو جائیں اور دل نرم پڑ جائیں. موت ایک خاموش نصیحت. حضرات، انسان کو اس دنیا میں جو زندگی دی گئی ہے وہ وقتی اور عارضی زندگی ہے. اس زندگی کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، اور جس منزل پر پہنچ کر یہ زندگی ختم ہوتی ہے اسی منزل کا نام موت ہے. جس انسان کو بھی زندگی کی نعمت ملی ہوئی ہے اسے موت کا کڑوا گھونٹ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ایک نہ ایک دن ضرور پینا ہے. بلکہ موت صرف انسان کے لیے نہیں، موت اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے جو کائنات کی ہر ذی روح مخلوق اور ہر جاندار مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. کیا انسان، کیا جنات، کیا چرند، کیا پرند، کائنات کی ہر وہ مخلوق جسے زندگی کی نعمت ملی ہے اسے موت کے مرحلے سے ایک نہ ایک دن ضرور گزرنا ہے. حضرات، کائنات کی جو دوسری مخلوقات ہیں ان کے لیے موت اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ بے شعوری کے عالم میں جیتے ہیں اور اسی بے شعوری کے عالم میں مر جاتے ہیں. اور موت اس لیے بھی ان کے لیے مسئلہ نہیں کہ ان کے لیے نہ کوئی قانون جزا ہے نہ کوئی قانون سزا ہے، لیکن موت انسان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. انسان کے لیے موت بہت بڑی خبر ہے. انسان کے لیے موت بہت بڑا صدمہ ہے. کیوں؟ دو وجوہات کی بنا. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں. کائنات کی اور ساری مخلوقات کے لیے، پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے، حیوانوں کے لیے موت نام ہے زندگی کے خاتمے کا، مگر انسان کے لیے موت نام ہے ایک نئی زندگی کے آغاز کا. موت نام ہے ایک نئی زندگی کے آغاز کا. یہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، جس زندگی میں
حشر کی عدالت میں انسان کو احکم الحاکمین کے روبرو کھڑے ہونا ہے، جنت و جہنم کا مرحلہ ہے، حساب و کتاب کا مرحلہ ہے۔ اس لیے موت انسان کے لیے بہت بڑی خبر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان فطرتاً زندگی کا حریص واقع ہوا ہے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ایک ایک بھی چاہتا ہے کہ ہزار سال جیے۔ انسان فطرتاً زندگی کا حریص واقع ہوا ہے، زندگی کا لالچی واقع ہوا ہے۔ وہ جینے سے تھکتا نہیں ہے، وہ اور جینا چاہتا ہے۔ حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور کوئی چانس ملے جینے کا، اور کوئی چانس ملے جینے کا، اور کوئی چانس ملے۔ اس کی ارمانیں، اس کی خواہشات، اس کی تمنائیں، اس کی آرزویں اتنی ہوتی ہیں کہ عمر نوح بھی اگر مل جائے تو ان ارمانوں کی تکمیل کے لیے ناکافی ہوتی ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين في حب الدنيا وطول الامل۔ آپ نے کہا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، قبر میں پیر لٹکا چکا ہے، اب بوڑھا ہونے کے باوجود اس کے دل میں دو چیزوں کی محبت جوان رہتی ہے۔ ایک تو حب الدنیا، دنیا اور مال کی محبت۔ مال کی محبت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، مال کی محبت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، دنیا کی محبت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں جوان رہتی ہے۔ دوسرے کا وہ طول العمل، لمبی لمبی ارمانیں، آرزویں، خواہشات، جینے کی تمنا۔ تو انسان کی خواہشات بھی کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، ارمانیں بھی اس کی کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، وہ جوان رہتی ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ حضرات، موت اس کا نہ کوئی وقت ہے۔ ضروری نہیں کہ موت بڑھاپے ہی میں آئے، موت کا نہ کوئی وقت متعین ہے، نہ کوئی جگہ متعین ہے۔ موت وہ بچپن میں بھی آتی ہے، دنیا میں آنے سے پہلے بھی آتی ہے۔ کتنے بچے ہیں جو ماؤں کے پیٹ میں رخصت ہو جاتے ہیں، 4 ماہ بعد زندگی ڈال دی گئی اور دنیا میں آنکھ کھولنا بھی انہیں نصیب نہ ہوا، اور جس رحم مادر میں انہیں زندگی ملی اسی رحم مادر میں موت کا گھونٹ وہ بچے پی جاتے ہیں۔ رحم مادر میں موت، ماں کی گود میں موت، بچپن میں موت، لڑکپن میں موت، جوانی میں موت۔ موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے جو شیطان مجھے اور آپ کو یہ سمجھاتا ہے، ارے ابھی تو جوان ہو، ابھی تو جوان ہو، عیش کر لو، آرام کر لو، ارمانیں پوری کر لو، بوڑھے ہو کے دیندار بن جاؤ گے، بوڑھے ہو کے نمازی بن جاؤ گے، اور ذرا بوڑھے ہونے کے بعد سودی بزنس سے توبہ کر لو گے، بوڑھے ہونے کے بعد داڑھی رکھ لو گے۔ یہ تو شیطان کا فریب ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا ہے، اور اسی طرح سے کوئی جگہ بھی متعین نہیں، کب آ جائے اور کہاں آ جائے۔ موت کب آ جائے، کہاں آ جائے، کسے آ جائے، کوئی کہہ نہیں سکتا ہے۔ قرآن نے کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا۔ ضروری نہیں کہ ہسپتال میں بیڈ پہ موت آئے، کیا ضروری ہے کہ موت بیماری کے بعد ہی آئے؟ کیا ضروری ہے کہ موت بڑھاپے کے بعد ہی آئے؟ کیا ضروری ہے موت نقاہت اور کمزوری کے بعد ہی آئے؟ موت کے لیے نہ عمر کی قید ہے اور نہ ہی جگہ کی قید ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا قانون ہے، جس کے حق میں جب اور جہاں لکھ دی گئی وہ اسی وقت اور وہاں آ کے رہتی ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کبھی کسی کی موت کا وقت آ جائے تو پھر کوئی اور مہلت نہیں ملتی ہے۔ شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ شریعت کی تعلیم یہ ہے، موت کو اس نظر سے دیکھو، زندگی کو اس نظر سے دیکھو کہ زندگی اور موت کے درمیان فاصلہ اتنا ہی کم ہے جتنا کہ ظہر اور عصر کے درمیان ہے، عصر اور مغرب کے درمیان ہے، یا مغرب اور عشاء کے درمیان ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا صلی صلاۃ مودع، ایک نماز پڑھ رہے ہیں آپ، ظہر کی نماز میں آپ نے حاضری دی، ظہر کی نماز پڑھی، تو کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کی زندگی میں عصر کی نماز کا وقت آئے۔ آپ نے عصر کی نماز پڑھی تو مومنانہ سوچ یہ کہ کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کی زندگی میں مغرب کی نماز کا وقت آئے۔ صحابی سے کہا صلی صلاۃ مودع، کہا کہ ہر نماز کو یہ سمجھ کر پڑھو کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی شاید آخری نماز ہو۔
ہو سکتا ہے اس کے بعد مجھے اللہ کے سامنے دنیا میں قیام کرنے کا موقع نہ ملے۔ آپ رکوع میں ہیں تو اس تصور سے رکوع کرو کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد مجھے میری زندگی میں دوبارہ رکوع کرنے کا موقع نہ ملے۔ آپ سجدے میں ہیں، اس تصور سے سجدہ کرو، ہو سکتا ہے یہ سجدہ میری زندگی کا آخری سجدہ ہے، نہیں معلوم میری زندگی میں دوسری نماز کا وقت آئے گا کہ نہیں۔ صلی صلاۃ مودع، زندگی اور موت میں فاصلہ اتنا ہی کم ہے جتنا فاصلہ کہ صبح اور شام کے درمیان ہے۔ صبح کرو تو شریعت کہتی ہے کہ یہ گارنٹی نہیں کہ تم شام پاؤ، جس دن کی تم نے صبح پائی ہے کوئی گارنٹی نہیں کہ شام پاؤ گے، اور جو شام پائی ہے کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کی صبح پاؤ گے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ حضرات، موت کے سلسلے میں یہ سوچ شریعت نے دی ہے، مگر ہمارے اور آپ کے جینے کا انداز، انسان کے جینے کا انداز کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے جینے کا انداز کیا ہے؟ ہماری پلاننگ، ہماری منصوبہ بندیاں، ہمارے ارادے، ہمارے عزائم، دنیا کے ساتھ ہمارا برتاؤ ایسا ہے جیسے کہ ہمیں 1000 سال جینا ہے۔ اور بہت سارے انسان ایسے ہیں جینے کا انداز ان کا دیکھو تو ان کے جین کی زندگی بتاتی ہے کہ یہ ایسے جی رہا ہے جیسے کہ اسے مرنا ہی نہیں۔ 1000 سال کا سامان اس نے کر رکھا ہے، اتنا جمایا ہے، اتنا اکٹھا کیا ہے، اور اتنا مال بنایا ہے، اتنی دولت بنایا ہے، مال کی ہوس میں اس قدر اندھا بن کے چلا جا رہا ہے۔ یہ شاعر نے کہا سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ 100 برس کا اتنا مال کما کے رکھا ہے کہ گھر میں 100 سال گھر میں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، اتنا مال کما کے رکھا ہے کہ 1000 سال گھر میں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، مگر زندگی 1 منٹ کی زندگی کی گارنٹی نہیں، اسے نہیں معلوم کہ 1 منٹ بعد وہ زندہ رہے گا کہ نہیں۔ حضرات، دنیا میں بہت سارے انسان آئے، اچھے بھی آئے، برے بھی آئے، بادشاہ آئے، تاجدار آئے، حکمران آئے، شہنشاہ آئے، بڑے روبدار آئے، نیک لوگ آئے، انبیاء آئے، صلحاء آئے، اتقیاء آئے، دائمی زندگی کسی کو نہیں ملی، دائمی زندگی کسی کو نہیں ملی۔ قرآن نے کہا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں عطا کی۔ اگر دائمی زندگی کسی کو مل سکتی تو اس کے سب سے زیادہ حقدار نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے علاوہ کسی نبی کو، کسی بزرگ کو، کسی ولی کو، کسی صحابی کو دائمی اور ابدی زندگی نہیں ملی، تو لہٰذا موت کے سے ہر شخص نے ہار مانی ہے، موت سے ہر شخص کو ہار ماننی پڑی ہے، وہ اچھا ہو کہ برا۔ کوئی فن کسی کو موت سے بچا نہ سکا، کوئی قابلیت کسی کو موت سے بچا نہ سکی، کوئی کمال کسی کو موت سے بچا نہ سکا۔ موت سے ہر فن کو، ہر ترقی کو، ہر عروج کو شکست کھانی پڑی ہے۔ غور کرو، غور کرو، موت اس حقیقت کا نام ہے۔ موت نے کتنے ہنگاموں کو خاموش کر دیا، موت نے کتنے ہنگاموں کو خاموش کر دیا۔ بچپن میں ننھے کتنے معصوم کلیوں کو موت نے رون کر رکھ دیا، کتنی چڑھتی جوانیوں کو موت نے ڈس کر رکھ دیا، کتنی ماؤں کی گود کو موت نے خالی کر دیا، کتنے بچوں کو اس موت نے یتیم کیا، کتنی عورتوں کو اس موت نے بیوہ کیا، اس موت نے کتنے خاندانوں کو برباد کیا، اس موت نے کتنے گھروں کو فنا کیا، اس موت نے کتنوں کی خوشیاں چھینی، اس موت نے کتنوں کی چہروں کی مسکراہٹیں چھینی، اس موت نے کتنی ارمانوں کا خون کیا، اس موت نے کتنی خواہشات کو دفن کر کے رکھ دیا۔ حضرات، موت، اللہ اکبر، اسی لیے لسان نبوت نے موت کو کہا حازم اللذات ہے، یہ حازم اللذات ہے، یہ لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ یہ انسان کی 1000 لذتیں ہیں، کھانے کی لذتیں ہیں، پینے کی لذتیں ہیں، دیکھنے کی لذتیں ہیں، سننے کی لذتیں ہیں، چھونے کی لذتیں ہیں، انسان کی 10 لذتیں ہیں۔ موت اس حقیقت کا نام ہے جو حازم اللذات ہے۔ موت کا نام سنتے ہی زندگی کی ساری لذتیں، زندگی کے سارے مزے جو ہے بے مزہ ہو کر رہ جائے۔ اکثر ذکر حازم اللذات، اکثر ذکر حازم اللذات، پیارے نبی نے کہا لذتوں کو ختم کر دینے والی موت، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت
اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ اللہ اکبر، شادی ہو رہی ہے، کوئی شادی ہو رہی ہے، پوری تیاریاں ہو چکی، اور عین وقت کسی دلہے دلہن کے رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، غور کرو پوری محفل میں صف ماتم بچ جاتی ہے، ساری خوشیاں، ساری ارمانیں آن کی آن میں لٹ گئی، ہزاروں لوگ شادی کی مسرتیں منانے کے لیے جمع ہیں، ہزاروں کی تمنائیں پوری ہو رہی ہیں، ایک شخص کی موت سے ساروں کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حازم اللذات ہے یہ موت، مزوں کو ختم کرنے والی ہے موت، لذتوں کو ختم کرنے والی ہے موت۔ بخاری شریف کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازے کا گزر ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا انہا جنازۃ یہودی، کہا کہ اللہ کے نبی یہ جنازہ یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہودی کا جنازہ ہو تو کیا ہوا، الیست نفسا، کیا یہ انسانی جان نہیں ہے، کیا یہ انسانی جان نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کس لیے؟ موت کی ہیبت کو محسوس کرنے کا درس دینے کے لیے، موت کی ہیبت کو محسوس کرنے کا سبق دینے کے لیے۔ موت ہے، وہ چاہے مسلمان کی ہو، وہ چاہے یہودی کی ہو، وہ چاہے کرسچن کی ہو، وہ چاہے کافر کی ہو، ہر انسان کی موت انسانوں کے لیے باعث عبرت ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا الیست نفسا، کیا یہ انسانی جان نہیں ہے کیا؟ یہودی کی موت پر، یہودی کی جنازے پہ کھڑے ہو کے پیارے نبی نے یہ سبق دیا ہے کہ تمہاری نظروں کے سامنے انسانوں کو مرتے ہوئے دیکھو تو سبق حاصل کرنا مت بھولو۔ حضرات، موت سب سے بڑی عبرت ہے، موت سے بڑی اس دنیا میں کوئی اور عبرت نہیں، موت سب سے بڑا سبق ہے، موت سے بڑا اس دنیا میں کوئی اور سبق نہیں، موت سب سے بڑا درس ہے، موت سے بڑا درس اس دنیا میں کوئی اور نہیں، موت سب سے بڑا پیغام ہے، موت سے بڑا کوئی پیغام اور نہیں، موت سب سے بڑی تنبیہ ہے، موت سے بڑی کوئی تنبیہ اور نہیں، موت سب سے بڑا انذار ہے، موت سے بڑا کوئی اور انذار نہیں۔ اور لسان نبوت نے اسی مفہوم کو مختصر انداز میں یوں بیان کیا، کفا بالموت واعظا، کفا بالموت واعظا، آپ نے فرمایا کہ موت سے بڑا کوئی اور ناصح نہیں ہے، سب سے بڑا ناصح موت ہے، سب سے بڑا ناصح موت ہے۔ کیا مطلب ہے کفا بالموت واعظا؟ موت سب سے بڑا ناصح ہے، نصیحت کے لیے موت کافی ہے، واعظ کے لیے موت کافی ہے۔ انسان ہزاروں درس سنتا ہے پر سدھرتا نہیں سنبھلتا، ہزاروں بیانات سنتا ہے، سدھرتا نہیں سنبھلتا نہیں، سینکڑوں جمعہ کے خطبے سنتا ہے، سدھرتا نہیں سنبھلتا نہیں، نصیحتیں ہوتی ہیں، علماء نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، فلاں نے نصیحت کی، کتنی نصیحتیں، کتنے درس، کتنے بیانات سنتا ہے مگر سنبھلتا نہیں۔ لیکن یہی انسان جسے 100 خطبوں نے سنبھالا نہیں، جسے 1000 نصیحتوں نے سدھارا نہیں، جب اس انسان کے گھر میں کسی کی موت کا حادثہ ہو جاتا ہے، ایسی عبرت وہ پکڑتا ہے، اور رشتہ دار اور اعزاء و اقارب اور دوست و احباب کی موت کا حادثہ اس کی دل کی دنیا کو اس قدر بدل کے رکھ دیتا ہے کہ جس انسان کو 1000 بیانات بدل نہ سکے، اس انسان کو ایک انسان کی موت نے بدل کر رکھ دیا۔ کتنے واقعات ہیں، آپ نے مشہور کرکٹر ہے، جی ہاں، پاکستان کا سعید انور، آپ جانتے ہیں، جی ہاں، بہت مشہور کرکٹر سعید انور، بہت نام تھا اس کا، بڑا ماہر کھلاڑی تھا وہ، بڑا ماہر کھلاڑی۔ اور سبحان اللہ، آپ جانتے ہیں یہ جو کرکٹرز ہیں، فلمی اداکار ہیں، ان کی عیاشیاں کیسی، ان کا آرام کیسا، ان کی راحت کیسی، ان کا عیش کیسا، ہر چیز میسر ہے، ہر چیز میسر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کرکٹر کی زندگی میں کیسی تبدیلی آئی؟ اچانک سارا عیش، سارا آرام، سب کچھ اس نے جو ہے سب کو ٹھکرا دیا۔ کس لیے؟ اس کی ننھی معصوم بچی کو جب اس نے اپنی نظروں کے سامنے موت کا لقمہ بنتے ہوئے دیکھ لیا، اس کی ننھی معصوم سی بچی تھی جو اس کی نظروں کے سامنے موت کا لقمہ بن گئی، تڑپ تڑپ کر اس نے جان دیا
تو دنیا دیکھے ہوئے انسان کو اس موت نے دنیا کی حقیقت بتلا دی۔ اور آپ جانتے ہیں ایسے بدلا، اس نے اپنے گھر سے سارا ٹیلی ویژن، ڈش اور موسیقی کے جتنے آلات اس نے امریکہ سے لا رکھے تھے سب کو اس نے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا اور پورا دیندار بن گیا۔ آج اس کی تصویر آتی ہے، اتنی لمبی داڑھی چھوڑا ہوا۔ یہ تو میں نے بس ایک مثال جو آپ سب کے علم ہے اس لیے میں نے وہ مثال دی، دسیوں مثالیں ہیں۔ کفا بالموت واعظا، کفا بالموت واعظا، موت سب سے بڑا ناصح ہے، موت سب سے بڑی نصیحت ہے، موت سب سے بڑا پیغام ہے۔ جس کو جو موت سے نصیحت حاصل نہ کرے وہ انسان نہیں، وہ پتھر ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی کا انتقال ہوا تھا، تدفین کی تیاری ہو رہی تھی، قبر ابھی تیار نہ ہوئی تھی، قبر کھودی جا رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں بیٹھ گئے اور ہم بھی نبی کے اطراف بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، ایک چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھڑی کے ذریعے سے زمین کو کریدنے لگے، زمین کو کریدنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو رہے ہیں۔ راوی حدیث کہتے ہیں حتی بل الثرا، روئے جا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب خاموش بیٹھے ہیں، عجیب سکوت طاری ہے ہم سب پر۔ پیارے نبی روئے جا رہے ہیں، زمین میں چھڑی سے جو ہے کھریدے جا رہے ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے اس قدر آنسو جاری ہیں کہ حتی بل الثرا، زمین آپ کی آنسوں سے بھیگ گئی، زمین آپ کی آنسوں سے بھیگ گئی۔ کس نصیحت کے لیے؟ اس نصیحت کے لیے کہ آپ نے فرمایا یا اخوانی، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیو۔ پیارے نبی اپنے صحابہ سے مخاطب ہیں، صحابہ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیو آنے والے اس مرحلے کے لیے تیار ہو جاؤ، آنے والے اس مرحلے کی تیاری کر لو۔ قبر کی منزل پہ، قبر کے اس انجام تک تمہیں ہم میں سے ہر شخص کو پہنچنا ہے۔ اس منزل پر پہنچنے سے پہلے زیادہ سفر تیار کر لو، توشہ تیار کر لو۔ پیارے نبی فرمائے جا رہے ہیں اور آپ کے آنسو اس قدر بہ رہے کہ زمین بھیگ جا رہی ہے۔ حضرات، انسان کس قدر ناعاقبت اندیش واقع ہوا ہے، اپنے انجام سے کس قدر انسان غافل ہے۔ لوگ کہتے ہیں، اہل علم نے کہا انسان کے دو گھر ہوتے ہیں، انسان کے دو گھر ہوتے ہیں، ایک گھر زمین کے اوپر رہتا ہے اور ایک گھر زمین کے اندر رہتا ہے۔ زمین کے اوپر والے گھر میں انسان کو 50 سال 60 سال 70 سال رہنا ہے، اور زمین کے اندر جو اس کا گھر ہے اس میں صدیاں رہنی ہیں، ہزاروں سال رہنی ہیں۔ پر انسان کی غفلت دیکھو کہ وہ اس گھر کو بڑا بناتا ہے، سنوارتا ہے جس گھر میں اسے صرف 60 اور 70 سال کی زندگی گزارنی ہے۔ کیا اس کی ارمانیں، کیا اس کی خواہشات، کیا رنگ کرتا ہے، روغن کرتا ہے، خواہشات کی پینٹنگ کرتا ہے، اپنے گھر کے منظر کو خوشنما بناتا ہے، گھر کے اندر قالینیں بچھاتا ہے، آرام دہ صوفے اس نے مدین کر رکھے ہیں، نرم بستروں کا انتظام اس نے کر رکھا ہے، سارے کمروں کو اے سی کے بنا رکھا ہے۔ جس گھر میں 50 60 70 سال گزارنا ہے اس کے لیے اتنا اہتمام، اور قبر کی وہ منزل اور قبر کا وہ کمرہ، قبر کا وہ گھر جس میں نہیں معلوم کتنی صدیاں گزارنی ہیں، اسے آباد کرنے کی انسان کوشش نہیں کرتا، اسے آباد کرنے کی انسان کوشش نہیں کرتا، اسے سنوارنے کی انسان کوشش نہیں کرتا، اور اسے ملون کرنے کی انسان کوشش نہیں کرتا۔ قبر کا گھر آباد ہوتا ہے عبادت سے، قبر کی منزل آباد ہوتی ہے نمازوں سے، قبر کی منزل آباد ہوتی ہے رب پر ایمان لانے سے، اللہ کی توحید سے، نبی پر ایمان لانے سے، تلاوت قرآن سے، رب کے ذکر سے۔ انسان زمین پر رہنے والے گھر کو تو بڑا آباد کرتا ہے، سنوارتا ہے، پر زمین کے اندر اس کا جو گھر ہے اس کو سنوارنے سے وہ بڑا غافل ہے۔ حضرات، موت کی منزل پر انسان دو راستوں سے پہنچتے ہیں۔ کچھ انسان ہیں جو موت کی منزل پر اطاعت و بندگی کے راستے سے پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے راستے سے پہنچتے ہیں، توحید اور اتباع سنت کے راستے سے پہنچتے ہیں، اور بہت سارے انسان ایسے ہیں جو موت کی منزل پر معصیت کے راستے سے پہنچتے ہیں،
گناہ کے راستے سے پہنچتے ہیں۔ جو شخص موت کی منزل پر گناہ اور معصیت کے راستے سے پہنچے، تباہی ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے۔ پر وہ بندہ مومن جو موت کی منزل پر اطاعت و بندگی کے راستے سے پہنچتا ہے، دین و ایمان اور عقیدہ توحید کے راستے سے پہنچتا ہے، نماز صوم و صلاۃ کے راستے سے پہنچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان، خوش نصیب ہے وہ انسان۔ پہلے انسان کے لیے معصیت و نافرمانی کے راستے سے پہنچنے والے انسان کے لیے موت کی منزل بہت کٹھن منزل ہے، مگر حضرات مومن کے لیے موت کی منزل بڑی پرسکون منزل ہے۔ ایک بادشاہ نے ایک اللہ والے سے پوچھا، سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم سے پوچھا، ایک بادشاہ نے ایک اللہ والے سے پوچھا کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ ہم بادشاہوں کو موت سے اتنا ڈر کیوں ہوتا ہے؟ ہم موت سے بہت ڈرتے ہیں، موت کا نام سنتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں، مگر تم لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ موت سے ڈرتے نہیں ہو، کیا بات ہے؟ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ لوگوں نے جو بادشاہ ہوتے ہیں یہ اپنی دنیا آباد کرتے ہیں، خوب آباد کرتے ہیں، مگر اپنی آخرت ویران کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو موت سے اس لیے ڈر ہوتا ہے کہ آپ کو آبادی سے ویرانیوں کی طرف جانا ہے۔ ظاہر بات ہے آبادی سے ویرانیوں کی طرف جائیں گے تو ڈر ہوگا ہی۔ اور جو اللہ والے ہیں، اللہ والے اس لیے نڈر ہو کر موت کا سامنا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آخرت آباد کر لی، اپنی دنیا ویران کر لی۔ انہیں خوشی ہوتی ہے موت کے وقت اس لیے کہ وہ ویرانیوں سے آبادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے کہا گیا نیک لوگوں کے حق میں موت کیا ہے؟ جسرٌ یوصل الحبیب بالحبیب۔ نیک لوگوں کے حق میں موت کیا ہے؟ جسرٌ یوصل الحبیب بالحبیب۔ یہ ایک ایسا پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاتا ہے۔ موت ایک ایسا پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاتا ہے، ایک پیارے کو دوسرے پیارے سے ملاتا ہے۔ بندہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ بندے کا محبوب ہے، بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور موت وہ پل ہے جو دونوں کے درمیان کے فاصلے کو گھٹا کر بندے کو رب سے قریب کرنے والا پل ہے۔ اس لیے حضرات دیکھو، موت کا ایک فطری ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، وہ تو ہر ایک انسان کے دل میں ہوتا ہے، فطری خوف ہوتا ہے۔ نیک صالح متقی نمازی دیندار ہر انسان کے دل میں ایک فطری خوف ہوتا ہے، لیکن موت مومن کے حق میں یہ فطری خوف رہنے کے باوجود موت ایک بہت بڑا آرام ہے مومن کے لیے۔ دیکھو شریعت نے موت کے اس کڑوے گھونٹ کو مومن کے حق میں بہت مزیدار بنا دیا، بہت میٹھا بنا دیا۔ موت کا کڑوا گھونٹ مومن کے لیے بہت میٹھا ہو جاتا ہے۔ موت کی منزل مومن کے لیے ایک حیثیت سے دیکھا جائے آرام کی منزل ہے، راحت کی منزل ہے، مسرت کی منزل ہے، خوشی کی منزل ہے، شادمانی کی منزل ہے۔ انسان جب موت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے، نیک انسان، ابھی روح نکل رہی ہے، موت کے فرشتوں پہ نظر پڑی، ادھر گھر والے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، اعزاء ہیں، اقارب ہیں، بزنس ہے، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، اور ادھر اللہ کے فرشتے، رحمت کے فرشتے آئے ہوئے ہیں ایک نیک انسان کی روح قبض کرنے کے لیے۔ حدیث کہتی ہے کہ وہ نیک انسان، اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ادھر رحمت کے فرشتے بیٹھے، ادھر اس کی بیوی بچے فلاں فلاں سب رو رہے ہیں، اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اس کی خواہش آگے بڑھنے کی ہوتی، پیچھے ہٹنے کی نہیں۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، رحمت کے فرشتوں کی جانب آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ اس لیے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی گھڑی کو خوشی کی گھڑی قرار دیا۔ آپ پڑھتے ہیں رمضان کے حوالے سے ایک حدیث آپ بہت سنتے ہیں، للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، خوشی کے دو اوقات ہیں روزے دار کے لیے۔ ایک خوشی تو فرحت عند فطرہ، ایک خوشی تو جو افطار کے وقت صبح سے بھوکا تھا، پیاسا تھا، دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، انواع اقسام کی نعمتیں دسترخوان پہ سجی ہیں، اللہ کی قسم ایک روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے جب انسان افطار کے لیے بیٹھتا ہے۔ دوسری خوشی آپ نے کہا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور روزے دار کے لیے دوسری خوشی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب اس کی زندگی میں رب سے ملاقات کی گھڑی کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، روزے دار خوش ہوتا ہے اس وقت۔
یقین کرو تھوڑی تکلیف رہے گی، نزا کی تکلیف، سکرات کی تکلیف، لیکن یقین کرو ادھر آنکھیں بند ہوئیں ادھر ہماری نعمتیں شروع ہو گئیں، انعامات شروع ہو گئے، جنت کی ہوائیں شروع ہو گئیں، جنت کی. یقین کرو مومن کے لیے ایک حیثیت سے موت بہت بڑی بشارت ہے. جو نیک ہے، صحیح العقیدہ ہے، اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ ہے، اللہ اکبر، ادھر آنکھیں بند ہوئیں، گھر والے رو رہے ہوں گے، غم میں ہوں گے، اور ادھر اس کی خوشیوں کا سلسلہ شروع ہے، اس کے آرام اور راحت کا سلسلہ شروع ہے. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کی نظروں کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے کہا مستریح اور مستراح من، کہا کہ یہ جو جنازہ جا رہا ہے دو صورتوں میں سے ایک صورت ہے، دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو مستریح، یہ شخص اگر نیک ہے تو بس آرام کرنے کے لیے جا رہا ہے، زندگی کی جو تھکان تھی 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ تھکان، اس سے آرام کرنے کے لیے آرام کی منزل کی طرف جا رہا ہے، عیش کی منزل کی طرف جا رہا ہے. او مستراح من، اور اگر برا ہے، نافرمان ہے، تو پھر آرام دے کے جا رہا ہے. اس کا زمین پر اس کا وجود ایک بوجھ کی حیثیت رکھتا تھا، اور وہ جب پاک ہوا اس کا وجود تو اس سے جو ہے زمین پاک ہوئی اور زمین کو راحت ملی، اللہ کی مخلوقات کو راحت ملی، راحت دے کے جا رہا ہے اگر وہ برا ہو. تو اس طرح دیکھو مومن اگر ہے تو پیارے نبی نے کہا مستریح، راحت کے لیے جا رہا ہے. تو موت کی منزل آرام کی منزل ہے، راحت کی منزل ہے. اسی لیے عام لوگوں کے مقابلے میں دیکھو اللہ محترم بھائیو، موت کا وقت بہت بڑی عبرت کا وقت ہوتا ہے. دیکھنا اپنی آنکھوں سے موت کے وقت کو، اچھوں کے وقت کو بھی دیکھو، موت کے وقت کو بھی دیکھو. آج ہم آخرت سے اس قدر غافل ہیں، موت کا نام سن کے ڈر جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس پروگرام کا عنوان رکھنے کی بات آئی، کیا عنوان دیا جائے پروگرام کے لیے، تو ایک مشورہ یہ بھی آیا کہ موت کا عنوان، موت کا ورڈ نہ ہو، موت کا لفظ نہ ہو. کیوں؟ لوگ ڈر جائیں گے، موت کا لفظ سن کے ڈر جائیں گے، آئیں گے نہیں. صحیح ہے بات، لوگوں کی سوچ ایسی ہے اس وقت، موت کا لفظ سن کے آئیں گے نہیں، ڈر جائیں گے. ہاں، لیکن ہم نے وہی عنوان دیا، موت کی خاموش نصیحت. انسانوں کے جینے کا انداز ایسا ہے، موت کے وقت کو دیکھنا چاہیے. اچھوں کی موت کے وقت جاؤ دیکھو، اور جو برے ہیں ان کی موت کی گھڑی کو بھی دیکھو. اللہ کی قسم آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے. ایک مومن، ایک نیک انسان، نمازی انسان، دیندار انسان موت کا کس ہمت کے ساتھ سامنا کرتا ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے مفتی ہیں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ یعنی 1420 میں انتقال ہوا، آج سے 13 سال پہلے. آپ جانتے ہیں کہ 90 سال کا بڑھاپا، 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا. ایک تو 90 سال کا بڑھاپا، اور اس کے علاوہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو زندگی کے آخری ایام میں کینسر کا مرض لاحق ہوا تھا. لوگ سمجھتے ہیں کینسر آ گیا تو یہ کوئی بہت بڑا گنہگار ہے اس لیے اس کو کینسر لاحق ہوا. غلط سوچ ہے یہ بات. سمجھ رہے ہیں؟ ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. اللہ کے نزدیک سب سے سخت آزمائش، سب سے بڑا امتحان نبیوں کا ہوتا ہے، پیغمبروں کا ہوتا ہے. ثم الامثل فالامثل، پھر نیکی اور تقوی میں جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے. 90 سال کا بڑھاپا، 90 سال کے بڑھاپے کی کمزوری خود کیا کم ہوتی ہے، اور اس میں کینسر کا مرض اور لاسٹ اسٹیج. زندگی کی آخری رات، سمجھ رہے ہیں؟ زندگی کی آخری رات کیسے گزرتی ہے. آخری بار ہسپتال لے جایا گیا، شیخ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، ہسپتال لے جایا گیا. ڈاکٹر کے پاس مطلب کچھ تسکین کے لیے کوئی ایسا انجیکشن تو دے دے کہ آرام مل جائے. ایسی حالت میں ہسپتال کی ایک نرس جو وہاں بازو کھڑی تھی شیخ کے، اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ کرسچن ہے. اس حالت میں اس کو تبلیغ کرنا شروع کر دیا، دعوت دینا شروع کر دی. کہا کہ اسلام لا لو، اللہ ایک ہے، توحید کی دعوت دینا شروع کر دی ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں. ہاں، کس کا پتا ہے بتاؤ؟ یہ ہے شجاعت، یہ ہے بہادری، یہ ہے جواں مردی، یہ ہے ہمت. یہ ہمت موت کی گھڑی میں، موت کی دہلیز پہ کہاں سے آئی کہ ایک نرس کو، غیر مسلم نرس کو دیکھ کے وہ جو ہے اس حالت میں بھی جو ہے سبحان اللہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے. پھر گھر آئے. زندگی کی آخری رات 3 بجے روح قبض ہونے والی ہے. زندگی کی آخری رات حسب معمول شیخ کی مجلس ہوتی تھی فتووں وغیرہ کی. عشاء کے بعد باقاعدہ بیٹھے، لوگ جمع ہوئے، لوگوں نے سوالات کیے، لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے. سب سے آخری مسئلہ جو ہے طلاق کا تھا، جو شیخ سے پوچھا گیا، باقاعدہ اس میں فتویٰ دیا.
فتوا دیے, گئے آرام کرنے کے لیے, رات 3 بجے روح قبض ہو گئی. غور کرو, کینسر جب لاسٹ اسٹیج میں ہوتا ہے, اگر آپ نے کسی پیشنٹ کو دیکھا ہو کیسا تڑپ رہا ہوتا ہے, اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو, آپ سب کو, اللہم آمین. ایسے وقت میں بھی سبحان اللہ بیٹھ کر درس دے رہے ہوں, پڑھ رہے ہوں, پڑھا رہے ہوں, یہ کون سا جگر ہے, یہ کہاں سے چیز. مومن ہے جو موت کا جو ہے ہمت کے ساتھ سامنا کرتا ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سعد بن ابی وقاص کے بارے میں لکھا ہے رضی اللہ عنہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں. موت کا وقت آیا, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت, تو ایک کپڑا نکالا حضرت سعد نے, کپڑا نکال کے گھر والوں کو دیا, کہا کہ میری روح قبض ہو جائے تو اس کپڑے میں مجھے کفنانا, کفن دینا. کہا کس لیے؟ کہا کہ یہ وہ لباس ہے, یہ وہ کپڑا ہے کہ جنگ بدر میں جس دن کافروں سے ہم نے سامنا کیا تھا اس دن میں یہ لباس پہنے ہوئے تھا. اور جنگ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابیوں سے کہا تھا یا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم, آج کے بعد جو کرنا ہے کر گزرو, میں نے تمہارے حق میں بخشش لکھ دی ہے. کہا کہ یہ لباس میں نے اس دن پہنا تھا, اسی کپڑے میں مجھے کفن دینا. ان کے فرزند حضرت مصعب رضی اللہ عنہ, ان کی گود میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا سر تھا, نزا کا عالم تھا, تکلیف ہو رہی تھی. حضرت مصعب زار و قطار رونے لگے, بیٹے تھے ظاہر بات ہے, زار و قطار رونے لگے. حضرت سعد کو تھوڑا سا افاقہ ہوا تو کہا بیٹے کیوں رو رہے ہو, کیوں رو رہے ہو؟ کہا باجان آپ کی تکلیف کو دیکھ کر. کہا بیٹے رونا نہیں, یقین رکھو ان اللہ لن يعذبنی ابدا, بیٹے خوش ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کو کبھی عذاب نہیں دے گا, خوش ہو جاؤ, تمہارے باپ کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں. کیسے ان کو معلوم ہو گیا, کیسے معلوم ہو گیا کہ عذاب نہیں دے گا؟ اس لیے کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے, عشرہ مبشرہ میں سے وہ 10 صحابہ جنہیں پیارے نبی نے اس زندگی میں اپنی زبان سے جنت کی خوشخبری سنائی, ان میں سے ایک ہے عشرہ مبشر. اس لیے کہا بیٹے رونا نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کو عذاب نہیں دے گا, میں جنتی انسان ہوں. تو حضرات کہنا یہ ہے کہ موت کا فطری خوف تو ہوتا ہی ہے, لیکن موت کو ایک دوسرے زاویے سے مومنانہ نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو مومنوں کے حق میں, نیک انسانوں کے حق میں اللہ اکبر, یہ بہت بڑی بشارت ہے, یہ بہت بڑی بشارت ہے. کافر ہے جو سن کے کانپ اٹھتا ہے, لرز جاتا ہے. شریعت نے بہت امید دلائی, بہت امید دلائی, بہت امید دلائی شریعت نے. آپ نے فرمایا ایک حدیث میں لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن. دیکھو شریعت مومنوں کو, مطیع و فرما بردار لوگوں کو, مسلمانوں کو کتنی امید دلا رہی ہے. کہا لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن. آپ نے کہا تم میں سے کسی کو بھی موت آئے تو اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو. یعنی موت کے وقت اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے. حسن ظن کا مطلب کیا ہے؟ حسن ظن یہ کہ اللہ تعالیٰ سے یہ گمان رکھنا چاہیے موت کے وقت کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور ضرور ہمیں جنت دے گا, اور ہمارے جتنے گناہ اللہ معاف کرے گا. حسن ظن کی کیفیت ہونا چاہیے. امام نووی لکھتے ہیں کہ صحت کی حالت میں, تندرستی کی حالت میں خوف غالب رہنا چاہیے, ڈر, اللہ پکڑے گا, اللہ عذاب دے گا, جب ہم صحت مند رہتے ہیں. لیکن موت کے وقت خوف پر رجا کا پہلو غالب ہونا چاہیے کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے, مہربان ہے, وہ ضرور میرے گناہوں کو معاف کرے گا, جنت دے گا. ترمذی کی روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے, نزا کا وقت تھا, سکرات کا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا خیالات تمہارے دل میں آ رہے ہیں, خود کو کیسے محسوس کر رہے ہو, کیا احساسات تمہارے دل میں آ رہے ہیں؟ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی, اپنے گناہوں کا ڈر بھی محسوس کر رہا ہوں, لیکن ساتھ ہی اللہ کی رحمت کی بڑی امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا, معاف کرے گا, جنت دے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس انسان کی بھی, جس مومن کی بھی موت کے وقت یہ کیفیت ہو, گناہوں کا خوف بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھے ہوئے کہ اللہ معاف کرے گا, تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے گناہوں کو معاف کر دے گا, اور جس رحمت کی امید وہ کیے ہوئے ہے اس رحمت کے سائے میں اللہ تعالیٰ اسے جگہ دے دے گا. تو شریعت نے ہمیں اور آپ کو بہت امید دلائی ہے, بہت امید دلائی ہے, اور موت کے اس کڑوے گھونٹ کو شریعت نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے حق میں جو ہے میٹھا بنا دیا ہے. حضرات, یہ امت, اس امت کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ اس امت کی عمر کا جو اوسط ہے، اس امت کی جو میجارٹی ہے، اس کی عمر کیا ہے؟ 60 سے 70. سمجھ رہے ہیں؟ 60 سے 70. اعمار امتی ما بین 60 الی 70. کہا کہ میری امتیوں کی عمر 60 اور 70 کے درمیان. اس امت کی میجارٹی کثیر تعداد اس عمر میں مرے گی. وَقَلِيلٌ مَّن يُجَاوِزُ. ہاں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو 70 کراس کریں گے. 70 کے بعد بھی جینے والے رہیں گے اس امت میں، مگر پیارے نبی نے کہا ان کی تعداد بہت تھوڑی رہے گی. 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی بڑی مختصر زندگی. خصوصاً اس وقت ہم نے، آپ نے، میں نے، آپ نے جس زمانے میں آنکھ کھولی ہے، جانتے ہیں کیسا زمانہ ہے؟ یہ وہ زمانہ ہے جسے حدیث میں تقارب زمان کہا گیا ہے. تقارب زمان کا زمانہ یہ جب سال مہینوں کی مانند گزریں گے. آپ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت سے پہلے زمانے کی رفتار اتنی تیز ہو جائے گی، سال مہینوں کے حساب سے گزریں گے، مہینے ہفتوں کے حساب سے گزریں گے، ہفتے یوں گزریں گے جیسے دن گزر رہے ہوں، دن یوں گزریں گے جیسے گھنٹے گزر رہے ہوں. 60 سالہ زندگی یہ خود مختصر ہے، اور وہ بھی تقارب زمان کے اس زمانے میں 60 سالہ زندگی، یہ یقین کرو بہت مختصر زندگی ہے. شیطان کے فریب میں مت آؤ، شیطان کے دھوکے میں مت آؤ کہ زندگی بڑی طویل ہے، زندگی بڑی طویل ہے، نیک بن جائیں گے آگے چل کر، اچھے بن جائیں گے آگے چل کر، نمازی بن جائیں گے آگے چل کر. یہ سب شیطان کا فریب ہے، دھوکہ ہے. نیک بننا ہے تو ابھی بنو، نمازی بننا ہے تو ابھی بنو، داڑھی چھوڑنا ہے تو ابھی بنو، بڑھاپے کا انتظار نہ کرو، غلط عادتیں چھوڑنی ہے تو ابھی چھوڑو، مستقبل کا انتظار نہ کرو. یہ شیطان کا فریب ہوتا ہے جو شیطان انسان کو غافل کرنے کے لیے. اور آج یقین کرو کہ آج انسان پر ایسی غفلت سوار ہے، غفلت کے ایسے عالم میں اور غفلت کے ایسے ماحول میں آج کا انسان جی رہا ہے. قبرستان جانے کا حکم دیا گیا، کس لیے؟ آپ نے کہا زوروہا فإنہا تذکرکم الآخرہ، زوروہا فإنہا تذکرکم الآخرہ. پیارے نبی نے کہا قبرستان جاؤ، قبرستان کی زیارت کرو، فإنہا تذکرکم الآخرہ. اس سے کیا ہوگی؟ آخرت یاد آئے گی، قبر کی منزل یاد آئے گی، تمہیں اپنا انجام یاد آئے گا. قبرستان کو شریعت نے عبرت کی جگہ قرار دیا، جس جگہ جانے کے بعد انسان کا دل موم بن جاتا ہے، پگھل جاتا ہے. اور آج انسانوں پر ایسی غفلت طاری ہے، ایسی عبرت کی جگہ قبرستانوں میں جا کے گولی کھیلتے ہیں، قبرستانوں میں جا کے شراب پیتے ہیں، قبرستانوں میں جا کے گناہ کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں. چنانچہ آج جانتے ہیں آپ کہ آج کل جو قبرستان ہیں، یہ قبرستان جرائم کے اڈے بنے ہوئے ہیں. بڑے بڑے مجرم جرم کرنا ہو تو وہاں جاتے ہیں. کیا چیز ہے؟ انسانوں پر، انسانوں کی آنکھوں پر غفلت کیسے پردے پڑے ہوئے ہیں آج، غفلت کیسے پردے پڑے ہوئے ہیں آج. اور یہ غفلت یقین کرو کہ انسان کو بہت برے انجام سے دوچار کرے گی. اس لیے غفلت کی نیند سے بیدار ہونا ہے، غفلت کی نیند سے بیدار ہونا ہے، ہوش کی آنکھوں سے کائنات کا مشاہدہ کرنا ہے، اور موت کی آنے والی اس منزل کے لیے تیاری کرنی ہے. شریعت نے قبرستان کی زیارت کے ساتھ ساتھ ہم سے کہا ہے بیماروں کی بھی عیادت کرو، مریضوں کی عیادت کرو. یہ جو بیماروں کی عیادت کا حکم ہے، ہم صرف ایک پہلو سامنے رکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ عیادت کریں گے تو بیچارے بیمار کو تسلی ملے گی، اس کے حق میں دعا دے سکتے ہیں، کچھ تسلی کے کلمات، صحیح ہے. لیکن وہاں دوسرا پہلو کیا ہے؟ بیمار کی عیادت میں ایک دوسری حکمت یہ ہے کہ بیمار کی عیادت میں خود ہماری اپنی تربیت ہے، خود ہماری اپنی تربیت ہے. کسی کینسر پیشنٹ کے پاس ہم جائیں تو سوچو اس کی تکلیف کو دیکھ کر دل کیسے نرم ہوتا ہے، تڑپ جاتے ہیں. بیمار کی عیادت کا جو حکم ہے، اس میں جہاں بیمار کی تسلی کی بات ہے، وہیں ہمارے اپنی نفس کی تربیت کا بھی پہلو ہے. اس لیے قبرستان جاؤ، قبرستان کی زیارت کرو بغیر کسی تخصیص کے، بدعات اور خرافات کے بغیر. اسی طرح بیماروں کی عیادت کرو، ہسپتال جاؤ. عبرت کے کیسے مناظر ہماری اور آپ کے سامنے نظر آئیں گے. بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو اس موضوع کے تحت میں نے آپ کے سامنے رکھنی چاہیے. آج کا یہ ہمارا موضوع موت ایک خاموش نصیحت ہے. یہ موضوع ختم ہوا. آنے والا موضوع اسی سے ملتا جلتا موضوع ہے. یوں کہیے اس کے بعد کا مرحلہ عالم برزخ. عالم برزخ کیا ہے اور اس کے احوال اور قوائف کیا ہیں، اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ اپنی آنے والی مجلس میں گفتگو سنیں گے. میں اسی پر آج اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو موت کے لیے کما حق و تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تادم حیات
تا دم حیات توحید پر، عمل صالح پر، نیکی اور تقوی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری سانس رب العالمین ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو کلمہ نصیب کرے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ اور رب العالمین اپنے فضل و کرم سے موت کے کڑوے گھونٹ کو میرے حق میں، آپ کے حق میں، ہم سب کے حق میں اللہ تعالیٰ اس گھونٹ کو میٹھا سے میٹھا بنا دے۔ اللہ کرے آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کا ہمارا جو درس ہے کہ موت ایک خاموش نصیحت، یہ جو حدیث ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، براء بن عازب رضی اللہ عنہما، ان سے یہ مروی حدیث ہے، اور دیگر صحابہ سے بھی، جیسے جابر بن عبداللہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اجمعین، ان سے بھی یہ حدیث مروی ہے، لیکن اس تفصیل کے ساتھ جو یعنی انسان کی جب موت آتی ہے، نزع کا جو عالم ہے، پھر اس کے بعد قبر کے جو احوال ہیں، پھر برزخ کی پوری جو زندگی ہے، اس سے متعلق جو تفصیلی جو حدیث ہے وہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے صحیح مسلم کی، الدین النصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی کا نام ہر اعتبار سے، تو آپ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے اس حدیث کو لکھ کر کے میں آپ کے ہاتھوں میں دیا ہوں، تاکہ اس حدیث کی جب میں شرح کروں تو ایک ایک لفظ آپ کی آنکھوں نظروں کے سامنے ہو۔ عربی میں متن ہے وہ، لیکن آپ جو ہے لفظ پہ غور کریں تو انشاءاللہ بہت حد تک آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث کافی طویل ہے۔ میرا جو موضوع ہے وہ صرف جب کسی بھی انسان کی موت آتی ہے، جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے، مسلمان ہو تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے، ایک کافر ہو تو والعیاذ باللہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، صرف وہ باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ اور یہ جو چوکی جو ہے وہ میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے، تو اس حدیث میں جو اوپر کے جو الفاظ ہیں، یا پھر یہاں پر جو ہے یعنی چوکی کے باہر جو الفاظ ہیں، صرف اسی سے متعلق میری باتیں رہیں گی، اور یہی میرا موضوع ہے۔ اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ایک دو باتیں بہت ہی قابل اہم ہیں، وہ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو چاہے انسان کی جو موت آتی ہے، چاہے وہ کیفیت ہو، وہ مرحلہ ہو، پھر قبر کا جو بیان ہے، قبر کے جو احوال ہیں، پھر اس کے بعد پوری جو زندگی ہے قبر کی جو رہنا ہے، اس کے بعد پھر حشر کا جو ماحول ہوگا، پھر جنت اور جہنم کا جو بیان ہے، یہ سب کے سب غیبی باتیں ہیں، اس میں ہماری عقل کا کوئی دخل نہیں ہوگا، رائے اور اجتہاد کے لیے کوئی گنجائش نہیں اس میں، یہ صرف غیبیات سے متعلق ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے جو بتلایا ہو قرآن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں جو باتیں بتلائی ہیں، بس اس کو ماننا یہی ہمارے لیے ہے، اصل ہے، اسی کے ہم مکلف ہیں، اس میں کہ کسی بات کا اضافہ نہیں ہوگا اور کسی بات کا رد نہیں ہوگا بحیثیت مسلمان ہونے کی، اور ان باتوں کو وہی مانے گا جو ایک مسلمان ہے، جس کا اللہ پر ایمان ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور جن کا آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے،
آپ کا ان کو ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں. ان کے دل میں اللہ کا ڈر کبھی آ نہیں سکتا ہے جن کا ایمان ہے ہی نہیں سرے سے اللہ پر. انما تنذر، آپ صرف انہی کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، شریعت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اور جن کا یہ قول ہو کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. جو یہ مزاج بنا کے رکھے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے یہ دل عطا فرمایا ہے کہ اللہ کی بات آ جائے تو بس یہ کہتے ہیں کہ آمنا اور صدقنا. آمنا، ہم اس پر ایمان لے کر کے آئیں. وخشی الرحمن بالغیب، سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا جسے رحمان پر بنا دیکھے ڈر ہو اور جس پر ایمان لاتا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، وہی آدمی اللہ کی باتوں پر ایمان لے کر کے آئے گا. تو اس اعتبار سے یہ جو غیبی باتیں ہیں ان سارے مسائل سے جو بات ہمیں واضح ہوتی ہے وہ یہی ہے، اللہ رب العالمین نے جو بات جیسی بتلائی ہو اس کو ویسے ہی ماننا چاہیے. برزخ کی جو زندگی ہے یہ ہماری زندگی پر قیاس کرنا بالکل غلط ہے. وہ مستقل ایک الگ زندگی ہے، یہ ہماری اپنی زندگی مستقل الگ زندگی ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں بھی رہتا ہے ایک مدت تک، وہ مستقل ایک زندگی زندہ رہتا ہے، وہ کھاتا پیتا ہے، اس کی ساری چیزیں اسے فراہم کی جاتی ہیں، لیکن وہ زندگی اور ہماری یہ زندگی میں کافی فرق ہے. سارے انسان اس سے واقف ہیں. ویسے ہی آنے والی جو زندگی ہے قبر کی، تو یہ بالکل یہ زندگی ایسی ہے جو ہماری زندگی سے الگ ہے. یہ ایک بات رہی جو ایمان بالغیب سے متعلق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ توحید کا جو موضوع ہے، جو صرف اس بات پر اس کا انحصار نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لایا جائے، اللہ کی بات مانی جائے، یعنی اللہ کی بات اس معنی میں کہ سب سے کٹ کر کے اللہ پر ایمان لایا جائے. جو توحید کا یہ جو تصور ہے صرف اتنا ہی نہیں ہے، توحید بہت وسیع موضوع ہے. سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں شیخ صالح ابن عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ ورعاہ، بہت بڑے عالم ہیں اور وہ شؤون الاسلامیہ کے وزیر بھی ہیں. ان کے بہت سارے محاضرے اور نہایت عظیم عالم دین ہیں سعودی عرب کے. ان کے اپنے ایک محاضرے میں انہوں نے کہا کہ توحید کا جو موضوع ہے بہت وسیع ہے. اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اور قرآن مجید میں جتنے بھی احکام، جتنے بھی مسائل ہیں، حتیٰ کہ وہ تجارت کے مسائل، طلاق اور نکاح کے مسائل، اس طرح کے جو بھی مسائل ہیں ان پر عمل کرنا بھی توحید کا تقاضا ہے. توحید بہت وسیع موضوع ہے. ویسے یہ جو قیامت کی جو باتیں ہیں جو کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہیں ان کا تعلق بھی توحید سے ہے، اس معنی میں کہ اللہ رب العالمین جو اہل حق ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے موحد بندے ہیں، ان کو جزا دیتا ہے بہترین جو جس طریقے سے وہ عمل کر کے آئیں. اور جو کفار ہیں والعیاذ باللہ، اللہ رب العالمین ان کو اس طرح کی سزا دیتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کیے. تو اس کا تعلق بھی توحید ہی سے ہے. تو توحید بہت وسیع موضوع ہے. تو اس اعتبار سے یعنی اہل علم نے بلکہ خود شریعت نے اس کو علیحدہ کی تاکہ مسئلے کو سمجھیں کہ یہ ایمان باللہ ہے، یہ ایمان بالآخرہ ہے، اور یہ ایمان بالکتب، یہ ایمان بالرسول، لیکن سب کل کے کل توحید ہی کے زمرے میں آتے ہیں. اس لیے کہ اللہ پر ایمان ہی کی وجہ سے انبیاء پر ایمان لایا جاتا ہے. وما كان لرسول ان يأتي بآية الا باذن الله وما كان لرسول ان يطاع الا باذن الله، سورہ نساء کی آیت ہے. انبیاء کی اطاعت کی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے. تو اس اعتبار سے یہ جو جتنی بھی کل کی کل شریعت یہ توحید کا تقاضا کرتی ہیں. تو ہم جو یہ حدیث پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، حدیث براء بن عازب رضی اللہ عنہما، یہ اس موضوع سے متعلق ایک تفسیر، ایک مفصل حدیث ہے. حدیث کی بہت ساری کتابوں میں ہیں. اس کی کچھ شقیں سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، اور اس کے کچھ حصے صحیح بخاری میں بھی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی. لیکن اس تفصیل کے ساتھ یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور بسند صحیح. امام ابن شیبہ رحمہ اللہ اپنی مصنف میں بھی اس حدیث کو روایت کی ہے. امام بیہقی اور بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اور شیخ شعیب ارناؤت جنہوں نے مسند احمد کی تحقیق کی، ایک علماء کے ایک جماعت کو لے کر کے انہوں نے اس حدیث کا دراسہ کیا اور اس حدیث کی تخریج کی. یہ حدیث بسند صحیح جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند احمد میں لے کر آئے ہیں. تو اس حدیث کے وہ باتیں، اس حدیث سے متعلق وہ باتیں جو صرف ایک انسان کو جب موت آتی ہے، روح قبض کی جاتی ہے، صرف وہ احوال پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. ایک مسلمان کو جب موت آتی ہے، ایک مومن کو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، ایک کافر کی جب موت آتی ہے اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ دو باتیں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. حدیث پر نظر رکھیے. عن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہما، البراء یہ صحابی رسول ہیں، ان کے والد کا نام عازب، وہ بھی صحابی ہیں، عازب ابن الحارث. عازب وہ بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹے البراء وہ بھی صحابی ہیں.
دونوں صحابی البراء رضی اللہ عنہ سے بہت سارے احادیث مروی ہیں. 72 ہجری میں 70 پر 2 ہجری میں ان کا انتقال کوفہ میں ہوا اور بکثرت ان سے احادیث مروی ہیں. مکثرین میں سے ہیں جن سے بکثرت احادیث مروی ہیں. براء ابن عازب رضی اللہ عنہ ان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. ان کے خاندان کے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہ کہتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار، یعنی ایک انصاری صحابی کا انتقال ہو گیا تھا، ان کا جنازہ تھا، جنازہ لے کر جا رہے تھے، ہم بھی اللہ کے رسول کے ساتھ نکلے صلی اللہ علیہ وسلم. فانتہینا الی القبر، بقیع جو قبرستان ہے مدینہ کا معروف قبرستان بقیع الغرقد، اس میں ان کو دفن کیا گیا. تو ہم لوگ قبرستان تک گئے، ان کی قبر تک گئے جہاں ان کی قبر کھودی جا رہی تھی. ولما یلحد، ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی، ابھی قبر پوری طرح تیار نہیں ہوئی تھی، ابھی اس کی کھدائی جاری تھی. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھ گئے. وجلسنا حولہ، ہم بھی اس قبر کے چاروں طرف بیٹھ گئے. کأن علی رؤوسنا الطیر، یہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ ایک تو قبرستان خود نصیحت کی بہت بڑی جگہ ہے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر وجود یہ صحابہ کے لیے بہت بڑا معاملہ تھا، بڑے سنجیدہ تھے صحابہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے کہتے ہیں ہم لوگ خاموشی کے ساتھ پرسکون حالت میں ایسے بیٹھ گئے گویا کہ پرندے ہمارے سروں پر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ذرا سی بھی حرکت نہیں. اللہ اکبر. یہ غور سے سننا، تفکر کرنا شریعت کے بارے میں اور اس معاملے میں غور و فکر کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فکر مند تھے اس معاملے میں کہ قبر کی زندگی، پھر اس کے احوال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بھی یہ چیز طاری ہو گئی تھی کہ ایسے بیٹھ گئے تھے گویا کہ پرندے ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی پرسکون حالت میں. ذرا غور فرمائیے، براء بن عازب رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر بڑی چھوٹی تھی، نوجوان تھی، 17-18 سال کی عمر کے، 17-18 سال کے آس پاس کی عمر کے تھے. بدر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے تھے میدان جنگ میں، اللہ کے رسول نے ان کی کم عمری کی وجہ سے واپس کر دیا. چھوٹے صحابی لیکن کتنا شعور ہے، حالات کو کیسے پیش کرتے ہیں دیکھیے، ایک ایک چیز پر کتنی نظر ہے ان کی. صحابہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا حالت طاری ہے ان کے اوپر، کتنا شعور ہے دیکھیے. اللہ اکبر. حالانکہ صغار صحابہ میں سے کوئی بڑی عمر نہیں تھی جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک زمانے تک زندہ رہے، لگ بھگ 60 سال تک زندہ تھی براء بن عازب رضی اللہ عنہ. اس کے بعد کہتے ہیں وفی یدہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عود، ایک چھڑی تھی، ایک چھوٹی سی لکڑی تھی. ینکت فی الارض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرید رہے تھے. جیسے عموماً ہوتا نہیں، کسی چیز میں کسی آدمی فکر مند رہتا ہے، کسی چیز میں غرق ہو جاتا ہے اور جو یعنی بھول جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، بس کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ معاملہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مندی میں بس کچھ کرید رہے تھے زمین میں چھڑی لے کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہمیشہ عصا رہتی تھی. اس کے بعد فرفع رأسہ، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے نیچے دیکھ رہے تھے اور بالکل جھک کر کے بیٹھے ہوئے تھے. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں حدیث پڑھتا ہوں تو آپ ورق پہ نظر رکھیں ورنہ پیپر دینے کا کوئی معنی نہیں ہے. جب اس کی شرح کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے آپ مجھے دیکھیں، لیکن جب حدیث پڑھتا ہوں تو آپ کی نظر اس پہ ہونی چاہیے، اسی وجہ سے آپ کو یہ اوراق دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، کہ تم عذاب قبر سے پناہ مانگو، اس لیے کہ عذاب قبر ایک برحق ہے اور اس میں ملنے والی نعمتیں وہ بھی برحق ہیں. لیکن چونکہ نافرمانیاں زیادہ ہوتی ہیں، نافرمان لوگ زیادہ ہیں، نافرمانیاں کے اسباب زیادہ ہیں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع مناسبت کے اعتبار سے فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے پناہ مانگو. چونکہ معاملہ بڑا سنگین تھا، بہت اہم تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکرر 2-3 مرتبہ فرمایا، مرتين او ثلاثا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات جب بہت اہم ہوتی تو دہراتے تاکہ اچھی طرح سمجھ لیں، اور جو سمجھ چکے ہیں وہ بھی سنیں تاکہ اس کا پتہ چلے کہ یہ بات کتنی اہم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتين او ثلاثا 2-3 مرتبہ یہ بات فرمائی. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے ہمارے موضوع کی ابتدا ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد المؤمن، ایک مومن بندہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زندگی پر دین اسلام پر ثابت قدم رکھے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کی عین اس کی رضا کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں موت عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد المؤمن، ایک مومن بندہ اذا کان
فی انقطاع من الدنیا، جب اس کا سلسلہ دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی آخری وقت آتا ہے. ایک مومن بندے کا جب آخری وقت آتا ہے اور دنیا سے اس کا انقطاع ہو جاتا ہے، دنیا سے اس کا تعلق کٹ جاتا ہے، یعنی موت آنے کی جب وقت، موت کا جب وقت ہوتا ہے، وَإِقْبَالٍ مِّنَ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی طرف کوچ کرنے کا جب وقت آتا ہے، آخرت کی طرف سفر کرنے کا. اب آگے کا مرحلہ ہے آخرت کا، اور پہلی منزل ہے قبر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی حالت میں ہوتا کیا ہے؟ نزل الیہ ملائکۃ من السماء، آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. بیض الوجوہ، سفید چہرے، سفید چہرے. میں آگے بتلاؤں گا یہ سب کیوں ہیں. کأن وجوہہم الشمس، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے، سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے. اللہ اکبر. ایک مومن کو خوشخبریاں دینے کے لیے اچانک ایسی حالت میں ایک بدصورت خطرناک شکل میں کوئی آ جائے، پہلے ہی موت کی شدت، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اطمینان دلایا جاتا ہے بہترین شکل و صورت میں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معہم، ان فرشتوں کے ساتھ، کفن من اکفان الجنہ، جنت کے کفن میں سے ایک کفن ان کے پاس ہوگا. جنت کا کفن لے کر کے آئیں گے، یعنی اس کا جسم تو لوگوں کے سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن اس کی روح جب قبض کر لی جاتی ہے تو جنت کا ایک کفن لایا جاتا ہے اور اس کی روح کو اس میں لپیٹا جاتا ہے. یہ حدیث مسند احمد میں ہے. اس حدیث کے جو شارحین ہیں، مثال کے طور پر علامہ محمد ابن عبد الہادی السندی رحمہ اللہ، جو امام سندی کے نام سے معروف ہیں، جو صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتب ستہ پر، مسند احمد پر اور بھی بہت ساری احادیث کی کتابوں پر حاشیہ لکھا ہے. مسند احمد پر بھی ان کا حاشیہ ہے اور بہت معروف ہے. سنن نسائی کا ان کا حاشیہ بھی بڑا معروف ہے. تو مسند احمد کی جو حدیث ہیں، اس پر انہوں نے حاشیہ لکھا. میں آپ کو بتلاتا، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، محمد ابن عبد الہادی السندی رحمہ اللہ یہ مدینہ نبویہ کے عالم دین ہیں. یہ تھے بلاد سندھ کے، پاکستان کے، لیکن زندگی گزاری مدینہ نبویہ میں. وہاں کے استاذ بھی تھے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ان کے استاذ محمد عابد السندی، محمد حیات السندی ان کے استاذ ہیں. یعنی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، ایک واسطے سے استاذ ہیں. یہ مدینہ نبویہ کے بڑے عالم دین، حنفی عالم تھے، لیکن تعصب نہیں تھا. مسند احمد کی شرح کرتے ہوئے کئی جگہ پر انہوں نے یعنی اپنے مسلک سے اختلاف کیا، دلیل کی روشنی پر عمل کیا الحمدللہ. بہرحال ان کا تعارف کرایا میں اس لیے کہ ان کے تعلق سے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو حدیث کا جو لفظ ہے کہ جب فرشتے آئیں گے ایک مومن بندے کے پاس روح قبض کرنے کے لیے، تو ان کے پاس ایک کفن ہوگا جو کہ جنت کا کفن ہوگا. تو یہاں پر امام سندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الرُّوحَ يُكَفَّنُ وَيُحَنَّتْ كَالْجَسَدِ. جس طریقے سے ایک جسم انسان کا جو دھڑ ہوتا ہے، مر جانے کے بعد اسے مسلمان کفن پہناتے ہیں، اس پر خوشبو ملتے ہیں، ویسے ہی اس کی روح کو فرشتے کفن پہناتے ہیں اور اسے خوشبو لگاتے ہیں. اس لیے کہ اس کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو جنت سے کفن لایا جاتا ہے جو اس کی روح کو پہنانے کے لیے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معہم کفن من اکفان الجنہ، ان کے ساتھ ایک کفن ہوگا جو کہ جنت کا ایک کفن ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ وحنوت من حنوت الجنہ، جنت کی خوشبو ہوگی. سبحان اللہ. ایک مومن کے لیے دنیا قدر کرے نہ کرے، اللہ رب العالمین بڑی قدر کرتا ہے اہل ایمان کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یجلسو منہ مد البصر، فرشتے ایک بڑی جماعت میں آتے ہیں، ایک بڑی جماعت کی شکل میں آتے ہیں اور آ کر کے جس کی روح قبض کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں، اور اتنی دور پر جتنی دور تک ہماری نظر جاتی ہے، حد نظر جو ہوتی ہے اس کا جو فاصلہ ہوتا ہے، ہماری نظر جہاں تک جاتی ہے، جس مومن کا بھی انتقال ہونے والا ہے اس کی نظر جہاں تک جاتی ہے وہاں فرشتوں کی ایک بڑی جماعت آ کر کے بیٹھ جاتی ہے انتظار میں کہ موت کا وقت آئے جو اللہ نے طے کر کے رکھا ہے اس وقت اس کی روح قبض کی جائے. یہ جو منظر ہے جس کی ابھی روح قبض ہونے والی ہوتی ہے اس کو دکھائی دیتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ یہ سب کو دکھائی نہیں دیتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الواقعہ میں فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایک انسان کی روح جو قبض ہونے لگتی ہے، حلقوم تک اس کی روح آ جاتی ہے، جب لینے کا معاملہ آتا ہے، جب سکرات کی حالت رہتی ہے، نزاع کا عالم رہتا ہے،
وانتم تنظرون، تم تو اس وقت دیکھتے ہو. یعنی دونوں چیزیں، ایک تو ہم اس آدمی کو بھی دیکھتے ہیں جس کی روح قبض ہوتی ہے، اور اس کا یہ بھی معنی ہے کہ وہ آدمی فرشتوں کو دیکھتا ہے، وہ کہ ابھی فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، ابھی اس کے لیے کوئی چارہ نہیں، دنیا میں اس کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کے آل اولاد، اس کا مال، اس کی کوئی چیز کام آنے والی نہیں، ابھی اس کو مرنا ہی طے ہے اس کو ابھی. وانتم حين فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. اور فرشتے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اتنا قریب رہتے ہیں کہ ولكن لا تبصرون، تم دیکھ نہیں پاتے ہو ان کو، تم نہیں دیکھ سکتے ہو. فرشتے وہاں پر رہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بھی مراد لی گئی، ذات سے یعنی اس کا علم، اللہ رب العالمین اس کے علم، اس کے قدرت کے اعتبار سے بھی قریب ہے. اور فرشتے بھی مراد ہیں کہ فرشتے اس قدر وہاں پر آ کر کے رہتے ہیں کہ وہ تو دیکھتا ہے لیکن عام انسان دیکھتے نہیں. اس کی روح قبض ہوتی ہے، اس حالت کو تو دیکھتے ہیں، جو نزا کا جو عالم رہتا ہے وہ تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن جو فرشتے وہاں پر ہوتے ہیں وہ ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں. اللہ نے ہماری بصارت میں، ہماری بینائی میں وہ قوت نہیں رکھی ہے کہ ہم ان کو دیکھ سکیں. تو اس اعتبار سے فرشتے وہاں پر رہتے ہیں، وہ آدمی دیکھتا ہے جس کی روح قبض کی جاتی ہے، لیکن ہم اس کی حالت کو دیکھتے ہیں بس. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کلام اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جب اس کی بالکل موت کا وقت آ جاتا ہے اور اس کی روح یعنی حلقوم تک آ جاتی ہے، بس لینے کی بات آتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وقیل من راق وظن انه الفراق. وقیل من راق، وہاں پر کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے جو اسے دم کرے، اسے کچھ دوا دے دے یا اپنی اصل حالت پہ لوٹ کے آ جائے، لیکن ایسا ہونے والا نہیں. وظن انه الفراق، تو یقینی بات ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ تو بالکل فراق کا معاملہ ہے، جدائی کا معاملہ ہے، ابھی موت ہی کی بات ہے اور کوئی بات نہیں. وقیل من راق، اس آیات کی تفسیر میں ایک اور بات کہی گئی ہے جو مفسرین عموماً ایک دوسری بات ہی کو ترجیح دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ وکیل، یہ آپس میں فرشتوں کے درمیان باتیں ہوتی ہیں کہ من راق، اس کی روح کو لے کر کے کون آگے بڑھے گا، رحمت کے فرشتے کے عذاب کے فرشتے، یعنی باقاعدہ دیکھے گا وہ یہ جو عالم جو ہوگا نزا کا، وہ ہماری نظروں کے سامنے، لیکن فرشتے جس انداز میں آئیں گے وہ تو اس کو وہ دیکھے گا، وہ جو صاحب واقعہ ہے جس کو موت آنے والی ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی یجلس عند رأسہم، کہ فرشتے اس کے یعنی اس سے پہلے حتی یجلس منہ مد البصر، فرشتوں کی ایک جماعت آ کر کے بیٹھ جاتی جس کی روح قبض کرنا طے ہوتا ہے. اس کے بعد ثم یجیء ملک الموت، پھر ملک الموت آتے ہیں علیہ السلام، عزرائیل کے نام سے ہمارے پاس معروف ہیں، جو موت کے فرشتہ ہیں. کتاب و سنت میں اور احادیث صحیحہ میں کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ جو موت کے فرشتہ ہیں ان کا نام عزرائیل ہے. یہ یعنی ایک غلط چیز ہے جو عام طور پر پھیل چکی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری کتابوں میں بھی یہ نام آ چکا ہے، اور بیانوں میں، قصوں میں، واعظین کی وغیرہ چیزیں یہ نام زیادہ عام بھی ہو چکا ہے. اس سے بہرحال گریز کرنا چاہیے. یہ التقول علی اللہ ہے، یہ شریعت میں ایک زیادتی ہے. اللہ نے ہم کو یہ نہیں بتلایا ہے کہ اس فرشتے کا نام کیا ہے. اللہ نے ملک الموت ہی کا، حدیث میں بھی یہی ہے اور قرآن کریم میں بھی یہی بات ہے. سورہ احزاب میں، سورہ سجدہ میں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تو فرشتے کو ملک الموت ہی کہا گیا ہے، موت کا فرشتہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام، پھر ملک الموت آئیں گے حتی یجلس عند رأسہم، اور اس کے سر کے پاس آ کر کے بیٹھ جائیں گے. اصل معاملہ یہ ہے کہ یہاں اس حدیث کے اندر جو دو باتیں بتلائی گئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے روح قبض کرنے کے لیے، پھر ملک الموت آتے ہیں. یہ ٹکرانے والی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں تفصیل ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کی روح قبض کرنا مقصود ہوتا ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت پہلے بھیجی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجتا ہے اور وہ بہت دور تک بیٹھتے ہیں جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے. اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے پورے فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح کو نکالتے ہیں، یعنی حلقوم تک لے کر آتے ہیں. یہاں تک دبا کر کے لانے کے بعد ملک الموت وہاں سے اس کو لیتے ہیں. پھر وہی فرشتے اس روح کو اگر برا ہو اور اچھا ہو تو اچھے کفن میں جو جنت سے کپڑا لایا جاتا ہے اس میں لپیٹ لیتے ہیں. تو بس نکالنے کی جو معاملہ ہے وہاں تک ملک الموت کی بات ہے، ورنہ اس سے پہلے فرشتے رہتے ہیں جو وہی اس روح کو نکالتے ہیں. پھر نکالنے کی جب بات آتی تو ملک الموت، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الانعام میں کہ جب کسی کی موت آتی ہے حتی اذا جاءته
حتی اذا جاءت رسلنا یعنی توفته رسلنا وهم لا يفرطون. سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے تو توفته رسلنا، ہمارے بہت سارے فرشتے اس کی جان لیتے ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کے اعوان، ملک الموت کے بہت سارے اعوان ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ آتے ہیں، اور سارے فرشتے مل کر کے اس کی روح کو دباتے ہیں، نکالتے ہیں اس کے جسم کو دبا کر کے. جب وہ آخری مرحلے کو پہنچ جاتی ہے اس کی روح، تو اس کی روح کو نکالنے کی جب بات آتی ہے وہ ملک الموت. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ قرآن مجید کی بہت سارے آیاتوں سے یہ بات ثابت ہے. قرآن مجید میں کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ توفته رسلنا، ہمارے فرشتے یعنی بہت سارے فرشتے اس کی روح نکالتے ہیں. سورہ سجدہ میں اللہ نے فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمہاری موت وہ لیں گے، تمہاری روح قبض وہ کریں گے جو کہ ملک الموت ہے. ایک جگہ پر اللہ نے فرشتوں کا ذکر کیا جو کہ بڑی جماعت ہوگی فرشتوں کی، ایک جگہ پر ملک الموت کا ذکر کیا، ایک جگہ پر تو اللہ رب العالمین نے خود اس کی نسبت اپنی جانب فرمائی. سورہ زمر میں اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ یہ ان کی روح قبض کرتا ہے. یعنی ان سب آیاتوں میں اگر جمع کریں گے تو ایک ہی بات نظر آئے گی، وہ ہے کہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے پورا ہوگا. وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. سورہ آل عمران میں خلاصے کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ اصل کے اعتبار سے تو اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ اجازت دے تو ملک الموت اس کی روح قبض کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس کا نظام ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، وہ آ کر کے اس کی روح کو نکالتے ہیں، اور آخری مرحلہ آ جاتا ہے تو ملک الموت اس کو لیتے ہیں. اس میں کوئی ٹکرانے والی بات نہیں، یہی بات ہے اس کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام حتی یجلس عند رأسی، پھر اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. اور جب بالکل آخری مرحلہ آ جاتا ہے، جب اس کی روح قبض ہونے والی بات آتی ہے، فیقول، تو ملک الموت کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک روح، اے پاک روح. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پاک جسم اور پاک روح اور پاک خیالات پاک عقیدے کا بنائے. یہ یعنی کہنے کو بہت جو ہے اہم بات ہے، یہ یعنی ایتھا النفس المطمئنہ، یعنی تھوڑے سے لمحے کی بات ہے کہ اس وقت کہا جائے گا، لیکن یہ زندگی بھر کے عمل کے مطابق یہ بات کہی جائے گی، پوری زندگی کا دار و مدار ہوگا. یہ ایسا نہیں کہ آخری وقت میں کہا جائے گا، یہ پوری زندگی اس پر منحصر ہوتی ہے. پوری زندگی کیسی تھی اس کی، وہ کس اعتبار سے اپنی زندگی گزارا، اللہ کی رضا کے مطابق یا اپنے من کے مطابق، اسی کے مطابق یہ کہا جائے گا. یہ چھوٹی بات مت سمجھے اس کو، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت کی طرف جاؤ، اللہ کی خوشنودی کی طرف جاؤ. یہ جو خوشخبری دی جاتی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی خوشخبری ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ فصلت کی، سورہ حامیم سجدہ کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، یہ چھوٹا موٹا دعویٰ نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے یہ، اس لیے کہ اس پہ جم کے رہنا یہ اصل چیز ہوتی ہے. ثم استقاموا، پھر اگر وہ اس پہ جم کے ثبات قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ کی توفیق سے، تو جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کے پاس. یعنی موت کے وقت کی بات ہے وہ. ابن کثیر رحمہ اللہ، ان سے پہلے امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، بلکہ ساری تقریباً مفسرین نے یہی بات کہی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ موت کے وقت کی بات ہے. جب اس کی موت کا مرحلہ آتا ہے تو زندگی بھر کی جو بات تھی اس کی کہ اللہ میرا رب ہے اور اس پہ جم کے تھا، تو پھر تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیکن کیا پیغام لے کر آتے ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اس کے پاس نازل ہوتے ہیں اور اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تمہارے لیے خوف نہیں ہے نہ تمہارے لیے حزن ہے. یعنی خوف مستقبل کے اعتبار سے، یعنی آگے کے جو مراحل ہیں، برزخ یعنی خبر کا معاملہ، حشر کا معاملہ، پھر آخری تک جنت میں داخل ہونے تک جتنے مراحل ہیں، تمہارے لیے ڈرنے کی بات نہیں، تمہارے لیے کسی طرح کا خوف نہیں. اللہ اکبر، کتنا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے وہ، اور اس میں خوشخبری دی جا رہی ہے. تمہارے لیے کسی طرح کے خوف کی بات نہیں، اور جو تمہاری زندگی گزری ہے تمہیں پچھتانے کی بات نہیں، کوئی چیز چھوڑا نہیں تم نے، تم مسلمان تھے، مومن تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، ڈھیر ساری نیکیاں کی تم نے الحمدللہ. تو پھر ولا تحزنوا، تم کو غم کرنے کی بھی بات نہیں.
ایک وقت کا کھانا نہیں ملا ہوگا لیکن نیکیاں کی ہیں تم نے, سجدے کے ہیں تم نے اللہ کے لیے, تمہارے لیے پہننے کے لیے اچھے سے کپڑے نہیں ملے ہوں گے لیکن تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے زندگی گزاری, بہت کچھ ہے تمہارے لیے, تمہیں غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. ولا تحزنوا, پھر جنت کی خوشخبری دی جائے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے یہ بات کہی جائے گی کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. جو زندگی بھر اس کا دعویٰ کرتا رہا ہوں اور اس پر عمل کرتا رہا ہوں اور اس کا اظہار کرتا رہا ہوں کہ اللہ تو ہی میرا دوست ہے, میں تیرے رضا کے مطابق زندگی گزاروں گا, اس سے کہا جائے گا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا, زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی ہم ہی تمہارے دوست ہیں. یعنی اللہ کی دوستی وہاں پر ذکر کی جائے گی, اس لیے کہ زندگی بھر تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی نبھائی, یعنی اس کے مطابق زندگی گزاری, اور لوگوں کے لیے اس وقت یہ بات کہی جائے گی. اللہ اکبر, یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ زندگی بھر جم کے رہنے کی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا دوست بنائیں, اس کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ ولی الذین آمنوا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, اللہ رب العالمین ہی دوست ہے اہل ایمان کا. تو اس اعتبار سے جو اللہ رب العالمین کی دوستی نبھاتے ہیں دنیا زندگی بھر, ان کے لیے آخری وقت میں خوشخبری دی جائے گی کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ خوشخبری کس کے لیے؟ تو زندگی بھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. خبردار جو اللہ کے اولیاء ہیں, جنہوں نے زندگی پر اللہ رب العالمین پر ایمان کے ساتھ تھی, تقوی کی زندگی گزاری, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کی, دین کے سلسلے میں اپنے لیے عزت کا مسئلہ سمجھا, اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے بہت ساری طریقوں سے. اللہ رب العالمین ایک مومن کی محبت سارے مومنوں کے دلوں میں ڈال دے گا. رؤیا صالحہ, خوابوں کے ذریعے سے ایک مومن کو خوشخبری دی جائے گی, لائے عمل تیار کرنے کا ایک خبر دی جائے گی, خوابوں کے ذریعے سے خوشخبری دی جائے گی. دنیا میں بھی خوشخبریاں اس کے لیے, اور مرنے کے وقت وفی الآخرہ, ان کے لیے آخرت میں بھی خوشخبری ہے. اور آخرت کی پہلی منزل جو ہے یہ خبر کا معاملہ ہے جو عالم نزا سے شروع ہو جاتا ہے. ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بشرا ہے, یہ جو خوشخبری ہے, یہ موت کے وقت کی بات ہے, سب سے پہلے وہیں سے معاملہ شروع ہوتا ہے. لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یعنی جس کا وعدہ ہے کہ واقعی دنیا میں بھی اگر اللہ کی عبادت کریں, دنیا میں اللہ کی عبادت کریں, تو ان کے لیے موت ہی سے خوشخبریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ نحل میں فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون. سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا جب فرشتے جب پاک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں, پاک جن کا عقیدہ پاک, منہج پاک, جسم پاک, خیالات پاک, اللہ کے رضا کے مطابق زندگی گزارے ہوں, جب ان کی روح قبض کرنے کی بات آتی ہے یقولون السلام علیکم, تمہارے لیے سلامتی ہے, سلام, یعنی خوشخبریاں شروع. کتنا گمبھیر معاملہ ہوتا ہے, کتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے جب انسان کی ایک انسان کی روح قبض کی جاتی ہے. لیکن دیکھیں اللہ اکبر, مومن کو وہاں سے خوشخبریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی تمہارے لیے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں اور تم کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ, یہ معمولی بات نہیں ہے. اس کے لیے ایمان بالغیب چاہیے, اس کے لیے بڑا مضبوط دل چاہیے, اللہ کی ایک ایک بات پر ٹھوس ایمان چاہیے, وہی آدمی ان چیزوں پر ایمان لا سکتا ہے. ورنہ دیکھیے قرآن مجید میں موت آئے گی اس پر اتنا زور نہیں دیا گیا, موت کل نفس ذائقۃ الموت, اس پر اتنا زور نہیں دیا گیا. لیکن ہمیشہ آپ دیکھیں جہاں موت کی بات آتی ہے اس موت کا حوالہ دے کر کے آگے کی زندگی پہ بحث کی جاتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. موت کا کون انکار کرتا ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. موت تو آئے گی کہ جہاں کہیں بھی رہو, بستر پر رہو آئے گی, میدان جنگ میں رہو آئے گی, کسی بھی حالت میں آئے گی. موت کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے. لیکن موت کے بعد کے جو مراحل ہیں
اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم لیکن ثم یحییکم، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، یہ سب سے اہم معاملہ ہے۔ وہی کافر اور مومن میں فرق کرنے والی بات ہے۔ تو موت کا انکار یہ اصل معنی نہیں ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا ہے، انکار کرے نہ کرے موت آئے گی اس کو۔ وقیل من راق، کوئی ڈاکٹر آئے گا وہاں پر اس کی علاج کرنے کے لیے، موت آ جائے گی اس کو۔ لیکن موت آنے کے بعد جو سلسلے شروع ہوتے ہیں، جو مراحل شروع ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اس کے لیے ایمان بالغیب چاہیے۔ اور ایک کافر بھی دیکھے گا موت کے وقت اس کے لیے کیا حالات ہیں، آگے بتلاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ۔ تو اس اعتبار سے یہ جو باتیں ہیں، ایمان بالغیب چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کی محبت کرتا ہے، یعنی چاہتا ہے، جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا منتظر ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے اللہ سے ملاقات ہو۔ قل انما یوحا الی، سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی وانما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اللہ سے لقاء کی امید کرتا ہے، امید یعنی یقین کہ واقعی وہ اللہ سے ملنے والا ہے، وہ عمل صالح کرے۔ جسے ملنے کا یقین ہی نہ ہو وہ کیوں کر عمل صالح کرے گا؟ کہاں سے اسے اجر کی امید رہے گی؟ یہ ایک مومن ہی کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کا پسند کرتا ہے، امیدوار اور یقین رکھتا ہے میں اللہ سے ملوں گا اور ظاہر باتیں میں اچھے حالت میں ملوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، احب اللہ لقاءہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے۔ یہ جو موت ہے، اس سلسلے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ سے ملنا ہو تو ظاہر بات ہے موت کا ایک مرحلہ آنا ہی ہے، اور وَإِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتِ، ہم تو موت کو ناپسند ہی کرتے ہیں، یعنی موت اپنے آپ میں کوئی اچھی چیز تو نہیں کہ اسے پسند کیا جائے، موت کو تو کوئی پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان کی تصحیح فرمائی اور ان کو صحیح فہم عطا کیا، کہا کہ موت سے ڈرنا یا موت کو ناپسند کرنا یہ اصل معاملہ نہیں۔ موت کو کون چاہے گا؟ موت میں ایسی کیا بات ہے جسے محبت کرے؟ وہ معاملہ اصل نہیں ہے۔ معاملہ اصل یہ ہے کہ وہ جب اس کی موت آنے لگے تو وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے کہ بس میرا دنیا سے تعلق ٹوٹ رہا ہے، زندگی بھر میں جس کی عبادت کرتا تھا اور جس کے وعدے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو گے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوگا، اس کو اللہ کی خوشنودی ملے گی، اللہ کی رضا کے بدلے میں جنت ملے گی، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، اللہ کی خاطر زندگی گزارا ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے رضا ملے گی اس کو، اس کے مطابق جس نے زندگی گزارا ہو۔ تو اس اعتبار سے ایک مومن پسند کرتا ہے کہ میں اللہ سے ملوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کا جب انتقال ہوتا ہے حضرہ الملائکہ، فرشتے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، حضرہ ملک الموت، اور موت کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے، اس کی جب روح قبض کرنے والی بات آتی ہے تو بشر برضوان اللہ وبکرامتہ، اللہ کی خوشنودی کی خوشخبری دی جاتی ہے، تمہارے لیے غم زدہ ہونے کی بات نہیں، ڈرنے کی بات نہیں، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے، وبکرامتہ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو حسن سلوک کرنے والا ہے، جو تمہاری تکریم کرنے والا ہے، جو تمہارے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے، اتنا بہترین معاملہ، اللہ اکبر، الحمدللہ الذی احلنا دار المقامہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، پوری دنیا کی تھکان اور پوری دنیا کے غم بھول جائے گا آدمی جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو اپنے سامنے دیکھے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے یہ، اللہ اکبر۔ تو اس اعتبار سے ایک مومن کو خوشخبریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کی روح قبض کرنے کے بعد اس کی روح کو ایک جنت کے کفن میں پہنایا جائے گا اور ایک جنت کی ایک عطر سے اس کو مل دیا جائے گا، اور فرشتے ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور اوپر لے کر کے جائیں گے۔ وہ ایک دوسرا مرحلہ ہے، وہ میں اس موضوع میں نہیں جانا چاہتا ہوں، وہ مستقل ایک موضوع ہے، وہ مستقل ایک موضوع ہے۔ جب اس کی روح پر جائے گی کیا اس کے ساتھ سلوک ہوگا، اللہ اکبر۔ یعنی مان لیجیے کہ اگر ایک آدمی زندگی بھر کفر کیا، نافرمانی کی، توبہ کر لیا، آخری وقت میں موت آ گئی اس کی، یہ خوشخبری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس کا، معمولی بات ہے یہ۔ یعنی زندگی بھر کے لیے خوشی، کون اس سے اگر ایمان بالغیب ہو تو اس سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہے گا، بے نیاز بننا چاہے گا اس سے۔ ایک مومن یعنی اس کو بڑے سے بڑے کام کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے ایمان بالغیب۔
آخرت پر ایمان بڑے سے بڑے کام کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے. ایمان نہیں ہے اس کو, وہ چھوٹا موٹا کام بھی نہیں کر سکتا, ایک قدم نہیں اٹھا سکتا, 1 روپیہ خرچ نہیں کر سکتا, کسی کو مسکرا کے مل بھی نہیں سکتا ہے وہ جس کو ایمان بالغیب نہ ہو. اور جس کے لیے ایمان بالغیب ہو وہ تو اپنے باپ کے قاتل کو بھی معاف کر دے گا جس کے ایمان بالغیب ہو. اللہ کے خاطر اگر معاف کرنے کی بات آئے تو ایمان بالغیب اتنی بڑی بات ہوتی ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے. ایمان بالغیب ہی سب سے اہم چیز ہے. ہمارا یہ بیٹھنا, ہمارے یہ سجدے, ہماری نمازیں, ہمارے یہ روزے, ہماری یہ مسلمانوں کی شناخت بنا کے پھرنا, اسلام کے لیے جینا, اللہ اللہ کہنا, یہ حقیقت میں اللہ کی قسم یہ ہمارے ایمان بالغیب کی دلیل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے. یہ اس کو ایک مومن کو اپنی قدر ہونی چاہیے, ایک مومن اپنی قدر کرے کہ حقیقت میں اللہ نے ہمیں کافروں سے ممتاز کر کے رکھا ہے. دنیا قدر کرے نہ کرے, وَكَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, اللہ کے پاس تو مشکور ہے, وہ اس کی کوششیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. وہ شخص اللہ کی نگاہ میں اچھے بننے کی کوشش کرنا چاہیے. تو یہ ساری خوشخبری اسی مومن کو ملتی ہے جو ایمان بالغیب کے ساتھ زندگی بھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا ہو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتخرج اس کی روح نکل جاتی ہے, ایک مومن کی روح نکل جاتی ہے, لیکن کیسے؟ تسیلو کما تسیل القطرۃ من فی السقا. السقا مشکیزے کو بولتے ہیں, یعنی پانی کا بوتل ہے, پانی کا جو بوتل ہوتا ہے, بوتل جو ہوتا ہے اس کو ہم کھول کر کے جب گلاس میں پانی ڈالتے ہیں تو جتنی آسانی کے ساتھ اور جتنی سرعت کے ساتھ پانی اونڈیل دیا جاتا ہے بآسانی, اس کا پورا منہ کھلا ہے, اسے اوندا کر دیا جائے, پورا پانی ایک بارگی نکل جاتا ہے بآسانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کی روح اسی قدر بآسانی نکال لی جاتی ہے, نکال دیتا ہے وہ. اور ایک مومن یہ کوشش نہیں کرتا کہ اس کی روح اندر پھنس کر کے رہے, اس لیے وہ چاہتا ہے کہ روح نکل جائے, اس لیے کہ میں اس دنیا سے سلسلہ توڑ دوں, اللہ سے میرا سلسلہ ہمیشہ کے لیے جڑ جائے. اور وہ آخرت کے مراحل خوشخبریاں دیکھ کر کے وہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے, وہ دنیا گم ہو جاتی ہے, اس سے بآسانی اس کی روح نکال لی جاتی ہے. یہی ایک مومن کا اصل معاملہ ہے. ایک مومن کو روح جو نکالی جاتی ہے بآسانی, بہت آسانی کے ساتھ. البتہ کبھی کبھار ایک مومن کو جب روح نکالی جاتی ہے تکلیف بھی ہوتی ہے, اس کو پریشانی کا سامنا بھی کرتا ہے, لیکن اس کے 2 باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے حسنات میں زیادتی کے لیے, اس کی نیکیوں میں زیادتی کے لیے, اور اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے, اور دوسرا یہ کہ اس کے جو گناہ ہیں وہ گناہ دھلنے کے لیے, اس کے گناہ کی معافی کے لیے پاک صاف ہو کے اللہ کے پاس جائے. اللہ اکبر. دیکھیں یہ اللہ کا احسان ہی, یہ ایک مومن کے ساتھ خیر خواہی ہے رب العالمین کی. یہ بہتر ہے کہ پل بھر کے لیے ذرا سی تکلیف وہ سہ لے, لیکن ہمیشہ کے لیے آسانی کی زندگی گزارے. لیکن اصل معاملہ یہی ہے کہ بآسانی نکالی جاتی ہے اس کی روح, یہی اصل ہے. لیکن اس کے ایمان کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھار فرشتوں کے ذریعے سے سختی سے بھی اس کی روح نکالی جاتی ہے. سختی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آمدہ نہیں ہوتا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ اس کی روح قبض کی جائے, یہ معنی نہیں ہوتا ہے, بلکہ بڑی تکلیف سے اس کی روح نکالی جاتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کی روایت ہے, جب آپ کی موت کا وقت قریب تھا, ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تھے, آپ کی مانڈی پہ آپ کا سر تھا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا یہی کہہ رہے تھے, لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات, لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. موت کے لیے موت کے جو یعنی بہت ہی سنگین حالات ہوتے ہیں, بڑی تکلیف کے مراحل ہوتے ہیں, یہ اللہ کے رسول کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کیوں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اللہ رحم فرمائے ان پر, بڑی اہم بات انہوں نے بتائی اس حدیث کی شرح میں. کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یعنی روح قبض ہوتے وقت, سکرات کے وقت جو تکلیف جو ہوئی اللہ کے رسول کو, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی تکلیف ہو رہی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ واہ کربام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دیکھی نہیں گئی ان کو, اتنی زبردست جو پریشانی کا عالم تھا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں موت کی وہ جو تکلیف اللہ کے رسول کو میں نے دیکھی کسی اور کو میں نے نہیں دیکھی. اور جب بھی کسی کی موت آتی اور وہ عالم نظام سکرات کی حالت میں تڑپتا دیکھتی میں,
تو اللہ کی رسول کی جو موت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، سکرات کے وقت آپ کو جو تکلیف ہوئی، اس وجہ سے یہ تکلیف میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، ہلکی سمجھتی تھی میں، اتنی تکلیف ہوئی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے امام ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ جو معروف مفسر قرآن ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے التذکرہ فی احوال الموتى والآخرہ. التذکرہ ان کی جو فی امور الموتى والآخرہ، التذکرہ میں انہوں نے جو لکھا بہت پتے کی بات لکھی. کہا کہ انبیاء علیہ السلام کو موت کے وقت جو بڑی تکلیف کے ساتھ ان کی روح قبض کی جاتی ہے، بہت تکلیف جو ہوتی، کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ، کیا گناہوں کی معافی کی وجہ سے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اس میں دو باتیں انہوں نے بتلائیں. ایک بات تو یہ ہے کہ موت یہ ایک ایسا مرحلہ ہے، اگر اس کو سیدھے سادھے انداز میں موت آ جائے، آدمی نصیحت نہیں لے گا. اور چھوٹے موٹے لوگوں کو موت کے وقت تکلیف ہوگی تو یہی سمجھے گا کہ بس گنہگاروں کو ایسا ہوگا، بڑے لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا جو کہ صالح لوگ ہیں، اتقیاء ہیں، متقی لوگ ہیں. انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ روا رکھا گیا تاکہ لوگوں کے لیے ایک نصیحت کے لیے. ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی، ایک اور بات انہوں نے یہ کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سنن ترمذی کی حدیث ہے بسند صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آزمائشیں کس کو آتی ہیں؟ آزمائش کے مراحل سے دو چار سب سے زیادہ کون شخص ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام، تاکہ ان کے درجات بلند ہوں. اور یہ موت کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام کو زندگی پر جو آزمایا، بلکہ سب سے زیادہ سختیاں ان کے لیے تھیں تاکہ ان کے درجات بھی اتنے ہی بلند ہوں اور جنت کا سب سے اونچا درجہ ان کو ملے، اللہ کی سب سے بڑی خوشنودی ان کو ملے. تو موت کے وقت بھی ان کو ایسے مراحل سے دو چار ہونا پڑتا ہے تاکہ موت کی جو سنگینی ہے وہ ان کو ملے سب سے زیادہ، تاکہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ درجہ مل جائے ان کو. تکمیلا لرفعتہم ولفضیلتہم ولرفع درجاتہم. امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے ان کی زندگی کا، اس کے بعد انسان کے لیے کوئی عمل کی گنجائش نہیں، تو آخری مرحلے میں آزمائشیں انہیں دے کر کے مزید ان کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے آخری وقت میں. سبحان اللہ، بڑی اچھی بات کہی انہوں نے. اس اعتبار سے پورے احادیث میں جمع کی ایک صورت ہو جاتی ہے. ایک مومن کو جب سکرات کی حالت میں تکلیف ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے درجات بلند ہوتے ہیں اس کے. ایک معروف حدیث ہے سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن لیموت بعرق الجبین. ایک مومن کی جب موت آتی ہے تو موت کی شدائد کی وجہ سے، موت کی سختیوں کی وجہ سے اس قدر وہ پرکھا جاتا ہے، اس قدر اسے جھنجھوڑا جاتا ہے، اس قدر اسے ہلا کر کے اس کی روح نکالی جاتی ہے. اس سختی کی وجہ سے وہ پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، ماتھے پہ پسینہ، اس کا جسم پسینے سے بھیگ جاتا ہے. یہ کیوں؟ صرف اس کے گناہوں کی وجہ سے نہیں، ایک تو اس کے گناہوں کی وجہ سے تاکہ کفارہ ہو جائے، دوسرا یہ کہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث کو کتاب الجنائز میں لے کر کے آئے، سنن ابن ماجہ میں، اور عنوان قائم کیا کہ باب ما جاء ان المؤمن یؤجر فی النزع. اس باب سے متعلق کہ ایک مومن کی جب روح قبض ہوتی ہے، ایک مومن کا جب انتقال ہوتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے، اجر ملتا ہے اس کو. یعنی اللہ اکبر، ایک مومن پر کتنا احسان ہے. دیکھیں اللہ کا، ہماری روح نکلتی ہے، اس میں میرا اور آپ کا کنٹرول ہے، اس میں میری اور آپ کی خواہش کار فرما ہے؟ ہرگز نہیں. روح نکلتی ہے وہ اللہ کی جانب سے، لیکن وہ بھی ہمارے لیے خیر کا معاملہ، اس سے بھی ہمارے گناہ دھل رہے ہیں، اس سے بھی ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں. کیا کچھ کم احسان ہے ایک مومن پر اللہ کا، کتنی غور طلب بات ہے. اسی لیے ابن ماجہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یؤجر فی النزع، ایک مومن حالت نزع میں بھی اسے اجر دیا جاتا ہے. عمل نہیں کر رہے، وہ بستر مرگ پر ہیں، ہاتھ پر ہلانے کی طاقت نہیں، لیکن اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اجر لکھا جا رہا ہے، گناہ دھلتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، کتنا احسان ایک مومن کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے. تو ایک مومن کو یہ ساری چیزیں نصیب ہوتی ہیں کب؟ جب وہ زندگی میں واقعی ثابت کریں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کا عابد ہے، وہ اللہ کا فرما بردار ہے،
وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ دین اس کو قبول کیا، اس کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہے، اس کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کے لیے کہتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، ایسے آدمی مرنے کے ساتھ ہی ابھی روح قبض نہیں ہوتی، ابھی دنیا میں ابھی اس کی روح قبض نہیں ہوئی، وہیں سے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں خوشخبریوں کے سلسلے۔ اللہ اکبر، یہ ایک مومن کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد جب اس کی روح قبض ہو جاتی ہے کیا کچھ مراحل ہیں وہ میں نے اس میں ڈبے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہمارے استاذ محترم حافظ شیخ عبدالعظیم عمری مدنی حافظہ اللہ، یا ہو سکتا ہے آنے والے اتوار میں جو احوال برزخ کی جو حالات ہیں اس سے متعلق یہ حدیث ہے تو اس ضمن میں شرح جائے گی، ورق اپنے ساتھ حفاظت سے رکھے گا۔ اس کے بعد وقت کی قلت کی وجہ سے میں ایک دوسری بات یہ بتلا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرُ، اور ایک جب کافر بندے کی موت آتی ہے اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره، یہ وہی الفاظ ہیں جو دہرائے گئے ہیں، ترجمے کی ضرورت نہیں اور نہ شرح کی ضرورت ہے، دہرا دیے گئے ہیں۔ نزل الیہ من السماء ملائکۃ سود الوجوہ، کالے چہرے، خطرناک، بدنما، دکھنے میں بھی جو اچھے نہیں لگتے ہیں، دل لبھانے کے بجائے بالکل دل تنگ کر دیتے ہیں، آدمی آمادہ نہیں ہوتا دیکھنے کے لیے، پہلے ہی اس کی موت کا وقت ہے، دنیا چھوڑنے کا وقت ہے، دنیا میں جو محنت کر کے کمائی تھی وہ دولت بھی نہیں آ رہی ہے، بیوی بچے ساتھ نہیں، معاشرہ ساتھ نہیں، دوست احباب ساتھ نہیں، عزت سب ختم ہو جا رہی ہے، عہدے ختم ہو جا رہے ہیں، ہر انسان کی اپنی اپنی جو چیز تھی محبوب سب جدا ہو جا رہی ہے، ایسے میں سامنے جو چہرے نظر آ رہے ہیں وہ بھی بڑے بدنما، وہیں سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے عذابات کا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معہم المسوح، المسوح مسحن کی جمع، المسوح ایک ٹاٹ کا کپڑا، بالکل پھٹا پرانا بدبودار ایسا کپڑا لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد فیجلسون منہ مد البصر، یہ بھی گزر چکا ہے، اس کی شرح گزر چکی ہے۔ ثم یجیء ملک الموت حتی یجلس عند رأسی، اس کی بھی شرح گزر چکی ہے۔ فیقول، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، ایتھا النفس الخبیثہ، اے بری روح، یہ خود کافی ہے اس کے عذاب کے لیے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ المومنون میں فرمایا کہ کفار جہنم میں جل رہے ہوں گے والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ پل بھر کے لیے بھی اس میں داخل ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے، اس کی خاص رحمت سے، اس کے فضل سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کفار چیخ کے بولتے رہیں گے، فرشتے کو دعوت دیں گے، ذرا اللہ سے سفارش کرو، بات تو کرو، ہمارے اوپر سے عذاب ہلکا ہو۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تم مجھ سے بات بھی مت کرو تم میرے سے۔ سورہ مومنون کی آیت ہے، یہ خود اپنے آپ میں جہنم کے عذاب سے بہت بڑا عذاب ہوگا، جو اللہ کی جانب سے یہ بات ہوگی کہ مجھ سے بات چیت بھی مت کرو، اس قابل نہیں ہو کہ مجھ سے بات کرو، یہ خود بہت بڑی مار ہوگی ان لوگوں کے لیے، اللہ المستعان۔ تو یا ایتھا النفس الخبیثہ، اس کے بعد کہا جائے گا اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے اور اللہ رب سخط غصے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن عموماً جب ایک کوئی بڑا آدمی ہو اور اس کا ماتحت رہنے والا اس کی نافرمانی کرتا ہو اور وہ چاہے تو اسے پکڑے، گرفت فرمائے اور اسے سزا دے، مارے، اور اس سے جو انعامات دے رہا ہے اسے کاٹ کے رکھ دیں، اس طرح کی ذات کو جو غصہ کرنے والی ہے اسی کو سخط کا لفظ آتا ہے۔ ایسی ذات جب غصہ کرتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے لیے زیب دیتا ہے، الی سخط من اللہ کے غصے کی طرف، وغضب، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الانعام میں وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، اگر آپ وہ منظر دیکھ لیتے، اگر وہ منظر آپ کے سامنے ہوتا، جو منظر کہ جب ایک کافر کی موت کا وقت ہو، اذ الظالمون فی غمرات الموت، جب ایک کافر موت کی سختیوں میں گھرا ہوا ہو، سکرات کی حالت میں ہو، غمرات کی حالت میں ہو،
جب چھا جائیں، جب وہ بالکل بے عقل ہو جائیں، بات چیت کرنے کا قابل نہ ہوں، ہاتھ پیر ہلانے کا قابل نہ ہوں، کسی کو مدد کے لیے پکارے تو اس کی طاقت نہ ہوں، ایسی حالت میں والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، فرشتے اس کے پاس ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں کہ تم اپنی روح کو نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن سے تو تمہیں یعنی رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو تم تکبر کرتے تھے، اللہ کی بات کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا مانتے تھے، بغیر الحق، بغیر کسی حق کے۔ شیخ شنقیطی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بغیر الحق، اس کی زیادتی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ کوئی تکبر کرتا ہے وہ بغیر حق کے ہی کر سکتا ہے، اسے حق ہی نہیں بنتا ہے، سمجھ رہے اس بات کو؟ اسے حق ہی نہیں بنتا ہے، اسی وجہ سے کہا گیا بغیر الحق۔ تو اس اعتبار سے جب اس کی روح قبض ہوتی ہے وہیں سے فرشتے اسے عذاب کے سلسلے میں اسے بشارت دیتے رہتے ہیں، وبشرہم بعذاب علیم۔ اتنا ہی نہیں، ایک تو اس کی روح قبض کرنے کی بات آتی ہے، ایک تو اسے عذاب کے سلسلے میں اسے بات بتلائی جاتی ہے، اور دوسرا کیا ہے، ایک کافر جو زندگی بھر کسی کی عبادت کرتا رہا ہو، کسی کو اپنا معبود مانتا رہا ہو، اس وقت فرشتے یہ بھی سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف میں فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله، جب فرشتے ان کافروں کے پاس آئیں گے اور جب ان کی روح قبض کرنے کی بات آئے گی تو روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے ان سے پوچھیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، جن کی تم عبادت کرتے تھے، جو تمہارے معبود ہیں، جن کی تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں شریک ٹھہراتے تھے، کہاں ہیں وہ معبود؟ کہاں ہیں؟ قالوا ضلوا عنا، کہیں گے کہ وہ سب کے سب ہم سے گم ہو چکے ہیں، کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے، کس کو مدد کے لیے پکاریں؟ سبحان اللہ، دیکھے یعنی یہ تانا دیا جائے گا ان کو، یہ خود عذاب، یہ خود زبردست مار ہے ان کے لیے، کہاں ہیں تمہارے معبود؟ کہاں ہیں تمہارے معبود؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر فرمایا، ایک تو زبانی طور پر مار، ذہنی طور پر تکلیف دی جائے گی، دوسرا جسمانی طور پر بھی۔ سورہ انفال اور سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، بدر کے سیاق میں اللہ نے کہا، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف بدر میں مارے جانے والے کافروں سے متعلق یہ بات نہیں ہے، سارے کافروں سے متعلق بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اے اللہ کے رسول جب آپ کے سامنے وہ منظر ہو اور آپ وہ دیکھ لیں کہ جب کافروں کی موت آتی ہے اور ان کی روح قبض کرنے کی بات آتی ہے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، ان سے کہا جائے گا، ان کے چہروں پر مارا جائے گا، ان کے چہروں پر مارا جائے گا اور ان کے پچھلے حصے کو بھی مارا جائے گا، اس لیے کہ وہ روح نکلنے کو تیار نہیں ہوگی، مارا جائے گا ان کو، اور مار کھا کر کے ایک صلح صفائی کے لیے آمدہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین۔ سورہ النحل میں اللہ نے فرمایا جب کافروں کی موت کا وقت آتا ہے تو کفار کیا کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، جھک جاتے ہیں، معافی نامہ لکھ کر کے دے دیتے ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ما كنا نعمل من سوء، ہم نے تو کبھی برائی کی ہی نہیں زندگی میں۔ یہ اتنے جھوٹے ہیں، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اے اللہ ہم نے تو شرک بھی نہیں کیا تیرے ساتھ۔ اتنے جھوٹے ہیں یہ لوگ، کل قیامت کے دن یہاں تک کہہ دیں گے ہم نے شرک بھی نہیں کیا، ما كنا نعمل من سوء، ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا، بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، نہیں تم نے تو کیا ہے ایسے، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کو یہ بھی کہا جائے گا اور یہ مار کھا کے تھک جائیں گے اور اس اعتبار سے اپنے آپ کو جھکا دیں گے معافی نامہ دینے کے لیے۔ اتنی بڑی آفت ہوگی، اللہ اکبر، کافروں کے لیے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت فرمائیں، اسلام پر ہمیں ثابت قدم رکھیں، اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو، کفار کے ساتھ اس طریقے کا برتاؤ کیا جائے گا، انہیں مارا جائے گا، انہیں یہ کیا جائے گا، ہر طرح سے ذلیل کیا جائے گا ان کو، اور ہر طرح سے آفت کو دیکھیں گے، وہ چاروں طرف سے عذاب ان کو گھیر کے رکھے گا، اس اعتبار سے ان کی موت ہوگی۔ اور جب ان کی روح قبض ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتفرق فی جسدی فینتزعها کما ينتزع الصفود من الصوف المبلول، جیسے کاٹن ہے، روئی ہے، بھیگی روئی، الصوف المبلول، بھیگی روئی ہو اور اس میں لوہے کی کانٹے دار سیخ ہو جو اس میں داخل کر دی گئی ہو، جب نکالنے کی بات آئے گی تو کیا حالت ہوگی اس کی؟ اللہ نے فرمایا والنازعات غرقا، اللہ نے ایسے فرشتوں کی قسم کھائی جو فرشتے کے ایک کافر کی جسم میں ڈوب کر کے اس کی کھینچ تان کر کے اس کی روح کو نکالتے ہیں، وہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کی روح نکلے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف عذاب ہے، چاروں طرف عذاب ہے، پوری چیزیں بیکار ہیں اس کی، زندگی کی کوئی چیز کام نہیں آ رہی اس کی، واللہ المستعان، ایک کافر کی حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھیں، اللہ کا مطیع و فرما بردار بنائیں۔ یہ حدیث کی شرح مقصود تھی، آگے کے جو مراحل ہیں وہ برزخ اور قبر کا بیان اور جو پوری برزخ کی جو حالت ہے، اس اعتبار سے برزخ ہم جب کہتے ہیں تو وہ 3 حالتوں پر مشتمل ہے، ایک نزا کا جو عالم ہے، موت جب آتی ہے وہ، پھر دوسرا قبر کی جو حالت ہے وہ، پھر اس کے بعد قبر کی بات کی جو لمبی مدت ہے وہ پوری کل کی کل ملا کر کے برزخ کے حالت کہلاتی ہے، ایک غیبی بات ہے۔ اللہ نے جیسے بیان فرمائی اس پر قانع ہونا چاہیے، اس پر مطمئن ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مطیع و فرما بردار بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اطمینان عطا فرمائے، شرح صدر کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو حق کے لیے کھول دے، اور موت آئے تب بھی ہم مطمئن رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رضامندی کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔